الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت على موسى ليلة اسری بی عند الكثیب الاحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الامام الهمام المسلم في صحیحه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 4 نومبر 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے، اور آج کا دن آپ کے یہاں مرکزی جامع مسجد رمق ڈیرہ اسماعیل خان میں نے اور عزیزم محمد عمیر، مولانا محمد ہارون، ان حضرات کے مشورے سے آج سے پورے 6 ماہ پہلے ہم نے طے کیا ہے۔ رب کریم کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بروقت پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، میں آج شدید تھکا ہوا تھا، میں نہیں آ رہا تھا، مجھے 2 باتوں کا احساس ہے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ ایک تو ان حضرات کی 6 ماہ سے مجھ سے کمٹمنٹ ہے، اور دوسرا آج یہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، کل اللہ تعالیٰ ان کو امت کا مقتدی بنائے، تو پھر اپنی محنت کو آگے پھولتے پھیلتے بندہ دیکھے تو خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو میری ان حضرات کے لیے دعا ہے اللہ کریم کرم کا معاملہ فرمائے۔ میرے دوستو، کانفرنس کا عنوان ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں دلائل کی روشنی میں اس عقیدے پر کچھ بات عرض کروں، لیکن سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کانفرنس کا نام عقیدہ حیات النبی ہوگا تو یہ کوئی لڑائی، فساد، فتنہ، فرقہ واریت کی بات ہوگی۔ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیں، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ عقیدے سناتے ہوئے لڑائیاں نہیں ہوتی، عقیدے بتاتے ہوئے کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ لڑائی تو تب ہوتی ہے جب بندہ نفرت کی بات کرے۔ عقیدہ تو محبت کی چیز ہے۔ حیات النبی کا عقیدہ رسول اللہ سے عشق کا نام ہے۔ عشق کی بنیاد پہ لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی تو نفرت کی بنیاد پہ ہوتی۔ اسی لیے آج اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی کو دھونے کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، کسی کے رد میں پروگرام کر رہے ہیں، کسی کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں، تو وہ اپنے دماغ سے یہ بات نکال لے۔ بھائی مسجد ہماری ہے، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی ہے، مجمع ہمارا ہے، جلسہ ہمارا ہے، تو عقیدہ بھی ہمارا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی مسجد میں اپنا عقیدہ نہیں سنائیں گے تو کسی اور کو سنائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں آپ اس عقیدے پر لڑائی کی بات کرتے ہیں، نہ بابا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پتھریوں کو چڑھانے کے لیے اس عقیدے کو مانتے ہو۔ بابا، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے عقیدے کو مانتے ہیں، ہمیں کسی کو چڑھانے وڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، آپ کو اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم ہندوؤں کو چھیڑنے کے لیے یہ عقیدہ سناتے ہیں، میرا ہندو جو اللہ کا ہی مانتے ہیں تو ہم ان کو چھیڑیں؟ بھئی ہمارا ہندوؤں سے کیا واسطہ ہے؟ ہم توحید کے متوالے ہیں، ہم ایک اللہ کی بات کریں گے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح آپ کو اور ہمارا عقیدہ ہے حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو ہم مرزائیوں کو چھیڑنے کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں؟ مرزائی تو کل کی مخلوق ہے، یہ عقیدہ تو 1400 سال سے آ رہا ہے۔ تو ہم کسی کو چھیڑنے کے لیے عقیدہ نہیں رکھتے، ہمارا عقیدہ ہے، مذہب ہے، ہم بیان کرتے ہیں۔ ایسے آپ کو اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد اس دھرتی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کے امام ہے اور خلیفہ بلا فصل ہے۔ ہم کسی کو چھیڑنے کے لیے یہ عقیدہ نہیں رکھتے، ہم اسی لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی یہ بات سمجھا گئے ہیں۔ تو بھائیو، عقیدہ حیات النبی بھی ہے، یہ کسی کو چھیڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اور ہم اپنے مذہب کے اظہار کے لیے اس کو مانتے ہیں۔ دوسری بات کہ عقیدہ حیات النبی کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ عقدہ سے نکلا ہے۔ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، گنڈ مارن، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ تو گرہ کا کیا مطلب؟ گرہ کا مطلب گرہ نہیں ہے،
گرا کا مطلب ہے لاک کر دو، تالا لگا دو. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلانی شے میں گنڈ مار کے رکھی ہے، مراد ہے میں نے اس کو مضبوط رکھ دیا ہے. تو عقیدہ بھی اس ایمان کے حصے کو کہتے ہیں جو آپ دل میں مضبوط کر کے اللہ کے لیے یقین پیدا کر لو. تو حیات النبی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو بھائیو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کئی طرح کی ہے. ہمارے نبی پاک کی ایک زندگی وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ابھی اعلان نبوت نہیں تھا. ہمارے نبی پاک کی ایک زندگی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں گزری ہے اعلان نبوت کے بعد، اور ایک زندگی کا حصہ وہ ہے جو ہجرت کے بعد رسول اللہ کا گزرا ہے مدینہ طیبہ میں. کیا اس زندگی کے متعلق کوئی عقیدہ ہے؟ جی نہیں. اس عقیدہ حیات النبی کا معنی ہے جب رسالت میں آپ دنیا چھوڑ گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ہم اپنے نبی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا عقیدہ ہے، کیا بنیاد ہے، کیا بیس ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. تو یاد رکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ امام ہے. تو امام کون ہوتا ہے؟ امام جس مصلی پہ ٹھہرتا ہے نا، امام جس جگہ پہ ٹھہرتا ہے اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. ہمارے مولانا عبدالصمد صاحب بیٹھے ہیں، حضرت مولانا اپنی مسجد میں نماز پڑھائیں، امامت کے مصلی پہ ٹھہر جائیں، جس جگہ یہ ٹھہریں گے نا تو آگے بھی کوئی نہیں ہے، برابر بھی کوئی نہیں ہے. یہ ہوتی ہے امام کی شان. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام ہیں. اس سے پتہ چلا حضور پاک علیہ السلام کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ تمام انبیاء کے رتبے اپنی جگہ، لیکن حضور کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، حضور کے آگے بھی کوئی نہیں. تو ہمارے نبی پاک کا وفات کے بعد معاملہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں ہمارے نبی پاک نے صرف اپنی بات نہیں فرمائی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد تمام انبیاء کی زندگیوں کے بارے میں بات ارشاد فرمائی ہے. تمام انبیاء کرام. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ قرآن کریم، احادیث نبویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال اس پر موجود ہیں. مثلا میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی بنیادی آیت پیش کرنے لگا ہوں اور اس واقعے کی تفسیر، پھر اس کے بعد حدیث پاک پیش کروں گا. سورۃ النساء آیت نمبر 64، یہ جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. میں آیت پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں، پھر یہ 5 باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں. توجہ. رب کریم فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. 5 باتیں. نمبر 1، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رب فرماتے ہیں جو میں کوئی نبی بھیجتا ہوں تو میرا حکم ہے اس نبی کی بات کو مانا جائے. یہ پہلی بات. دوسری بات، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی گناہگار آدمی حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ جائے، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ، تیسری بات، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکا ہو، کہے اللہ میں گناہگار، خطاکار، روسیاکار ضرور ہوں لیکن میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یہ کام کر چکا ہو. 3 باتیں. چوتھی بات، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور جب حضور کے پاس آئے گا تو حضور پاک بھی اللہ سے کہے اے اللہ میرے اس امتی کو معافی دے دے. کتنی باتیں؟ 4 باتیں. 5ویں بات، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ پاک اس کے گناہ کو بھی معاف کریں گے، اگلی زندگی پر رحمت بھی کریں گے. 5 بات. یہ 5 باتیں ہمیں عقیدہ حیات النبی کے بارے میں بڑی بات سمجھاتی ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ اس پر میں آپ کو اردو اور عربی دونوں تفسیروں کا حوالہ دیتا ہوں. عربی زبان میں آپ تفسیر سالبی کھول لیں، آپ کی مرضی. تفسیر ابن کثیر کھول لیں، آپ کی مرضی. عربی زبان کے اندر آپ تفسیر قرطبی کھول لیں، آپ کی مرضی. اگر اردو زبان میں آئے تو معارف القرآن کھول لیں. مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی اردو زبان میں تقریباً ہر خطیب، ہر عالم کے پاس یہ تفسیر موجود ہے. اگر آپ اس سے بھی آگے جائیں تو اردو ترجمے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر مظہری کھول لیں، حالانکہ یہ بھی اصل عربی میں ہے، تو یہ آپ کو مل جائیں گے. ان سب مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، توجہ رکھنا، تو حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ثلاثت ایام، کہ جب حضور پاک فوت ہوئے رسول اللہ قبر میں تشریف لے گئے، 3 دن گزر گئے. اس کے بعد ایک واقعہ ہوا. جاء اعرابی من البدوی، دیہات سے ایک دیہاتی شخص آیا. دیہاتی کیوں کہا؟ کہ شہر اور دیہات میں بڑا فرق ہے، آپ لوگ جانتے ہیں. دیہاتی لوگ سادے ہوتے ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں. شہری پتہ نہیں کوئی لے تو لال رکھ کے کوئی ادھر ادھر کر جائے، لیکن دیہاتی بڑی صاف اور واضح بات کرتا ہے جو حقیقت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ دیہات سے آیا اور اپنا دل سنانے لگا. مدینہ پہنچا نا. اب سنیں ذرا، مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ غالباً گھر سے چلا تھا تو اس کے علم میں تھا کہ حضور پاک دنیا میں موجود ہوں گے. اس زمانے میں اونٹوں پر مہینوں کا سفر ہوتا تھا. وہ جو سفر کر کے آئے تو حضور پاک تو دنیا سے رخصت ہو گئے. اب دل پر کیا بیتی ہوگی؟ تو وہ بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ، شکستہ دل کے ساتھ حضور پاک کی قبر مبارک پہ آ گئے اور رسول اللہ کی قبر پہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی وقد انزل اللہ فی کتابک المنزل. کہا آپ کے اوپر اللہ نے جو قرآن اتارا ہے نا، اس قرآن میں اللہ نے ایک بات فرمائی ہے، میں اسی بات کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. اب وہ بات کیا تھی؟ اس نے یہی آیت پڑھ دی جو میں نے آپ کو سنائی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. نبی آتا ہے تاکہ اس کی بات مانی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، گناہگار آدمی جاؤکا، نبی کے پاس آئے، فاستغفر اللہ، خود بھی معافی مانگے، واستغفر لہم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے اس بندے کی معافی مانگے، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، اللہ معاف کرے گا، اگلی زندگی پر رحمت کرے گا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت دور سے آیا ہوں، جئتکا مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی ربی. کہ خود معافی مانگ چکا ہوں، گناہگار ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ آپ میرے لیے اللہ سے معافی مانگ کے دیں کہ میرا اللہ یہ میرا امتی خود بھی معافی مانگتا ہے، میں نبی بھی اس کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں. یا رسول اللہ میں تو یہ لے کر آیا ہوں. پتہ نہیں حضور پاک دنیا میں ہوتے تو وہ کیا اور بات کرتا، لیکن اس موقع پہ وہ قبر مبارک پہ آیت پڑھ رہا ہے اور یہ بات کر رہا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ بات کرتے 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 اللہ سے مانگتے مانگ، کوئی قبر سے نہیں مانگا، حضور پاک کی خدمت میں آیا. مانگا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ بات کر کے اٹھ کے جانے لگا. حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ چہارم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، بہت بڑا نام، حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ راشد فرماتے ہیں فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک. اسے قبر مبارک سے خوشخبری آئی، اوے بندے، اوے دیہات سے آنے والے میرے امتی، خوش ہو جا، اللہ نے تیری معافی کی بات کر لی، اللہ نے تجھے معافی دے. اب یہ جزاکم اللہ. قرآن کریم اور قرآن کی تفسیر بتانے والے حضرت علی، لکھنے والے میرے تمام اکابرین جن کے میں نے مفسرین کے نام لیے ہیں، ان تمامی حضرات نے لکھا ہے. یہ بنیاد ایک بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ آیت کب تک کے لیے ہے. تو مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ یہ واقعہ لکھ کے کہتے ہیں فَثَبَتَ أَنَّ حُکْمَ الْآیَةِ بَاقٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ. فرمایا یہ آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کا حکم حضور کی وفات کے بعد اب بھی باقی ہے، کہ اب بھی حضور پاک کے قبر مبارک پہ رب تمہیں لے جائے تو تم خود بھی اللہ سے معافی مانگو اور حضور پاک بھی اللہ سے معافی مانگ کے دیں گے. میرے دوستوں میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ حیات النبی والا عقیدہ نہ ہوتا، پیغمبر کے صحابہ کرام عقیدہ حیات النبی کو نہ مانتے، تو کوئی بھی اس صحابی کو ایک شخص کو پکڑ سکتا تھا کہ اوے تو کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے بات کر رہا ہے. ان حضرات نے قرآن بھی حضور سے پڑھا تھا، مسئلے بھی حضور سے سمجھے تھے، ایمان بھی حضور کے ہاتھ پہ لایا تھا، دین بھی حضور سے سمجھ چکے تھے. ان کا عقیدہ اور نظریہ یہی تھا کہ اس آیت کا حکم حضور کی وفات کے بعد بھی باقی ہے، لہٰذا یہ عقیدہ حیات النبی کے دلائل میں ایک دلیل ہے. اور میرے دوستو
میں ایک بات اگلی کرنے لگا ہوں. آپ کے اور ہمارے جملہ اکابرین میں ایک بہت بڑا نام ہے, امام التفسیر, امام الہدا, حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا. ہمارے پاکستان کا ملک جب معرض وجود میں آیا تو سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کی امارت جنہیں ملی وہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری ہیں رحمہ اللہ. تمام جملہ اکابرین بلا اختلاف ان پر اعتماد کرتے. ہمارے حضرت لاہوری کی کیا فضیلت ہے, آؤ میں اسی عنوان پہ پیش کر رہا ہوں. میں آج سے 10 سال 11 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب میں اپنے پہلے عمرے کے سفر پر مدینہ طیبہ حاضر خدمت تھا. میرا ذاتی ارادہ یہ تھا کہ جب میں مدینہ پہنچوں گا میں آرام کروں گا, وہاں پر غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے سرکار کی خدمت میں جاؤں گا. میں فوراً نہیں جاتا, میں نے پہلے طے کیا تھا. کیوں؟ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے, صحیح بخاری میں ہے, وفد بنی عامر وفد بنی عبد القیس میں ہے. علماء جانتے ہیں ایک وفد آیا حضور پاک کے پاس, سارے لوگوں نے سواریاں روکی اور بھاگتے بھاگتے حضور کے پاس آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارا امیر صاحب کہاں ہے؟ ابو عامر. انہوں نے کہا جی کچھ ٹائم بعد آتا ہے. وہ شخص امیر صاحب نے بڑی تیاری کی, غسل کیا, نئے کپڑے پہنے, خوشبو لگائی اور پھر سرکار کی خدمت میں آیا. آپ علیہ السلام نے اس کی تعریف کی کہ یہ بندہ حوصلہ مند ہے. تو میرے ذہن میں تھا کہ یار سفر سے اٹھ کے فوراً بھاگ کے چلے جاؤ, محبت تو یہی کہتی ہے کہ فوراً جاؤ, لیکن یار سنجیدگی کا تقاضا ہے کہ اگر حضور سے دعا لینی ہے تو تھوڑا سا رک کے اچھے کپڑے پہن کے پھر چلے جاؤ. تو میں اسی لیے آ کر ہوٹل میں رکا, لیکن میری علم میں نہیں تھا. مدینہ منورہ کی ہماری اخبار المدینہ, وہاں کے ہمارے پاکستانی دوست اخبار جو وہاں کی چلاتے ہیں سوشل میڈیا کے حد تک, انہوں نے اس میں خبر دے رکھی تھی کہ ہمارے مفتی صاحب آ رہے ہیں, جن ساتھیوں نے وہ پوری ترتیب بنا رکھی. میں انصار مدینہ کے ہوٹل میں وہاں پہنچا تو ہمارے جو وہاں کے ذمہ دار تھے انہوں نے کہا جی حضرت 4 علماء ملاقات کے لیے ظہر کے بعد آ رہے ہیں. میں نے کہا لو جی, انہیں کیسے پتا؟ کہ جی ہم نے پہلے پوری ترتیب رکھ لی تھی. تو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کے بعد غالباً ظہر ہو چکی تھی, ہاں وہ آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے. میں نے کہا جی ہم بیٹھ جاتے ہیں. ہم بیٹھ گئے ہوٹل کے ایک کمرے میں. تو ان میں ایک عالم حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے بیت تھے, مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑی شخصیت ہے. وہ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب آپ حیران ہوں گے, میں کیا عرض کروں. میں واقعہ سناتے میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے صلاۃ و سلام تو نہیں پڑھا. میں نے کہا میں ابھی نہیں گیا. کہتے ہم بھی اسی لیے آئے ہیں کہ میں آپ کو کوئی واقعہ سنانا چاہتا ہوں. کہا میرے والد صاحب حضرت لاہوری کے ہاتھ پر بیت تھے, اور حضرت لاہوری جب تشریف لاتے تو مدینہ طیبہ میں ہم ان کا استقبال کرتے. تو میں آپ کے پاس بھی کوئی چیز لے کر آیا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیں. کہتے آپ صلاۃ و سلام پڑھنے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے, سرکار کی خدمت میں جاؤں گا, درود پاک پڑھوں گا, سرکار کی خدمت میں پڑھا ہوا قرآن کریم ہدیہ کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کر کے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں سلام پیش کروں گا. یہ پوری بات میں نے ان کو سنائی, اور پھر یہ بات بھی سنائی. مجھے کہنے لگے پھر. میں نے کہا یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ حضرت علی نے واقعہ سنایا کہ وہ دیہاتی آیا اور آ کر معافی کی درخواست اللہ سے کی, لیکن حضور پاک کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو رب نے فرمایا کہ آپ معافی مانگیں امتی کے لیے, تو آپ میرے لیے اللہ سے مانگ لیں تو اسے معافی ملی. میں نے کہا میں بھی یوں کروں گا. تو کہنے لگے بہت اچھا, ہمیں بھی یہی امید تھی, عالم دین ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن ایک کام رہ گیا ہے, آپ غور کریں. میں نے بہت سوچا, میرے ذہن میں نہیں آیا. میں نے کہا جی میری سمجھ سے بالاتر ہے, وہ کیا رہ گیا ہے؟ یہ رہ گیا کہ میں کچھ دوستوں کے سلام پیش کروں. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ہے, اس کے علاوہ رہ گیا. جن دوستوں نے دیے ہوتے ہیں سلام بندہ وہ بھی سرکار کی خدمت میں پیش کرتا ہے. انہوں نے کہا جی ایک چیز رہتی ہے, وہی ہم بتانے آئے ہیں. میں نے کہا جی بتائیں. رمک کے دوستوں ذرا توجہ رکھنا, جو انہیں بات بتائی ہے نا, اللہ اکبر, شاید میں زندگی نہیں سوچ سکتا تھا. مولانا رشید صاحب مجھے فرمانے لگے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, کہ جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے نا, اور ہمارے والد صاحب, ہمارے دادا جان, ہمارے اکابر یہ سارے ساتھ تھے سرکار کی خدمت میں درود پاک پیش کرنے کے لیے حضرت کی ساتھ جا رہے تھے, تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے وہاں علماء کو اکٹھا کر کے ایک بات کہی. کہا حضور کی خدمت میں جائیں گے کیا کریں گے؟ سب نے کہا جی سلام پیش کریں گے, صلاۃ و سلام درود پاک پیش کریں گے. کہا پھر؟ کہ حضرت ابوبکر عمر کو سلام پیش کریں گے. کہا پھر؟ کہ جنہوں نے ہمیں سلام کے پیغام بھجوائے ہیں ان کا سلام پیش کریں گے. کہا پھر؟
کا استشفاء کریں گے, حضور کو عرض کریں گے یا رسول اللہ, رب نے فرمایا گناہگار آدمی خود معافی مانگے تو آپ بھی اس کے لیے معافی مانگیں, یہ کریں گے. کہا پھر, تو اس وقت کو علماء نے اللہ لاہوری کہا کہ جی حضرت ہمیں تو یہی پتہ ہے. تو حضرت لاہوری نے کہا کہ اگلا مسئلہ میرے دل میں ہے, ایک حدیث پاک ہے وہ سناتا ہوں, اس پر بھی ہم عمل کر لیں. تو علماء نے پوچھا کیا؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان ہیں حضرت ابو طالب, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. ان کے اسلام پر بات اپنی جگہ, میں ان کے اسلام کی بات نہیں کر رہا, لیکن حضور نے ان کا بڑا احترام کیا, بڑا اکرام کیا ہے, بہت عزتوں سے نوازے اپنے چچا جان کو. لہٰذا میں حضرت ابو طالب کے خلاف جملہ نہیں بولتا. ان کے اسلام کا مسئلہ وہی ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ جو معاملہ ہوا, لیکن ان نے عزت احترام حضور کی بہت کی تھی. تو حضرت ابو طالب کے پاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے گئے. ان کی وفات کا وقت تھا, تو حضرت پاک علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دی. تو ابو جہل وغیرہ یہ بے ایمان مکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تو بھتیجے کو نبی مانے گا, تو بھتیجے کو نبی مانے گا. تو ابو طالب رک گئے. تو حضرت پاک علیہ السلام نے اپنے چچا کو فرمایا کہ میرے پیارے چچا, آپ نے میری بہت خدمت کی ہے, میرے کان میں کلمہ پڑھ لو, میں اکیلا کل قیامت میں تمہارے ایمان کا گواہ کافی ہو جاؤں گا. ایک میں میرے کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ میں گواہ ہو جاؤں. اس نے کلمہ پڑھا. مولانا احمد لاہوری فرمانے لگے کہ ہمیں تو آج یہ موقع مل گیا ہے, ہم سرکار کی خدمت میں ٹھہرے ہیں, ہم حضور پاک کو عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھ کے آپ کو اپنے ایمان کا گواہ بناتے ہیں. کہا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کو ایمان کا گواہ بناتے ہیں, اور یہ گواہی آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں, کیونکہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. حضور پاک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن صادق اور امین حضور کی صفات ہے. صادق معنی سچے, امین کا معنی امانت دار, امانت میں خیانت نہیں کرتے. کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو یہی کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی امانت حوالے کرتے ہیں, کیونکہ آپ امین ہیں, آپ اس کو اپنے پاس سنبھال لیں. جب قیامت میں میزان عدل قائم ہوگا اور ہمارے ایمان کی گواہی مانگی جائے گی تو آپ اس گواہی کو پیش فرمائیں. اور اس پر بس نہیں ہے, ایک بات مزید بھی ہے کہ حضرت لاہوری روزے پہ تشریف لے گئے, درود و سلام پڑھا, صلاۃ و سلام پڑھا, رسول اللہ کی خدمت میں جو ہدیہ اعمال کیا حضرت ابوبکر عمر کو کیا, اور جن دوستوں نے صلاۃ و سلام بھجوائے تھے ان کا پیش کیا. استشفاء کی درخواست کر کے عرض کیا یا رسول اللہ گناہگار بندے نے خود بھی معافی مانگی ہے, آپ کی خدمت میں آئے, کیونکہ قرآن کہتا ہے اگر نبی بھی اس کے لیے معافی مانگے تو اس کے لیے بخشش ہے. یا رسول اللہ ہم دور سے آئے ہیں, آپ ہمارے لیے اللہ سے مانگیں. اور اس کے بعد حضرت لاہوری کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور آپ کو اپنے ایمان پر گواہ بنا رہا ہوں, اور یا رسول اللہ آپ ہی کی شریعت کہتی ہے کہ جب کوئی کام آپس میں معاہدہ کرو تو کم از کم کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ میرے ہاتھ کو دیکھ کر بتا دو, کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں. یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, آپ کو ایمان کا گواہ کر کے امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور اس پر 2 گواہوں کا نصاب بھی اس روزے میں پورا ہے. نہیں سمجھے؟ 2 گواہوں کا نصاب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما, میں آپ کو اپنے ایمان کی گواہی پر گواہ بنا رہا ہوں تاکہ قیامت میں جب میرے ایمان کی گواہی حضور پاک کے ہاتھ سے آئے گی, تصدیق ابو بکر عمر کے ہاتھ سے آئے گی, مجھے جنت جانے میں کوئی نہیں روک سکتا. پھر حضرت لاہوری نے کلمہ پڑھا, اور پتہ ہے کلمہ کن الفاظ میں پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے, یہ جو دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہی کلمہ پڑھا, لیکن ساتھ حضور پاک کا جب نام آیا نا, واشہد انکا کہا, نام نہیں لیا. کیوں؟ انکا کا معنی ہوتے آپ, واشہد ان محمدن کہتے نا, فرماتے کہ جب بڑا سامنے ہو تو اس کا نام نہیں لیا جاتا. ابا بیٹھے ہو نا تو ابا جی, والد صاحب, نام نہیں, استاد بیٹھا ہو نام نہیں لیتے, حضرت صاحب, استاد صاحب. کہا پیغمبر تو سب بڑوں سے بڑا ہے, اس کائنات میں حضور سے بڑا اور کون ہے؟ حضور پاک کو عرض کیا وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں.
آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ حضرت لاہوری کی بات, یہ جب مولانا رشید صاحب مجھے وہاں پر سنا رہے تھے نا اس مدینہ طیبہ میں, رب جانتے ہیں میری داڑھی سے آنسو گر رہے تھے. میں نے کہا شکر خدا کا کہ موت سے پہلے پہلے یہ سعادت اکابرین کے واسطے سے ہمیں مل گئی کہ بندہ اپنے کلمہ پر گواہ اللہ کے نبی کو بنا دے. اور حضور پاک امین ہے, رسول اللہ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی. حضور پاک تو اتنے امین ہیں, میرا ہجرت کی رات جن لوگوں نے رسول اللہ کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا تھا نا, ان کے باپ داداؤں کی امانتیں حضور کے پاس موجود تھی. اتنے امین ہیں. کہتے ہیں نا حضرت علی کو حضور نے رات کو بلوایا, فرمایا علی یہ میرے بستر پہ سو جاؤ, یہ لوگوں کی امانتیں یہ لے کر پیچھے مدینے آ جانا, یہ لوگوں کی امانتیں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے گویا اس موقع پہ پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ لوگوں کی امانتوں کا رکھوالا تو مجھے بنایا ہے, خود آپ اللہ کی امانت ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میری حفاظت بحکم خدا ابو بکر صدیق کرے گا. تو رسول اللہ تو اتنے امین ہیں کہ ان کافروں کی امانتوں کا بھی خیال رکھا ہوا ہے. ہم تو حضور کے امتی ہیں, ہماری امانت کی حفاظت رسول اللہ کیسے نہیں فرمایا. تو میرے دوستو یہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے, پیغمبر کے صحابہ ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسا شخص ہمیں بتاتا ہے. اور یہی واقعہ بڑے بڑے حضرات نے بھی لکھا ہے. قرآن اور حدیث کے بات کروں, ایک نام گزرا ہے ملک پاکستان اور ہندوستان میں, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے شاگرد اور ہمارے استاد حضرت امام اہل سنت والجماعت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے شیخ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ, جو وہاں بچرا والے ہیں, ضلع میاں والی. مولانا حسین علی وہاں بچروی بھی انہیں کہتے ہیں رحمہ اللہ, یہ حضرت گنگوہی کے شاگرد ہیں. ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے تحریرات حدیث, صفحہ 344 ورقے کی بائیں سائڈ اٹھا لو, یہی واقعہ وہ لکھتے ہیں. اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ لکھ کر فرماتے ہیں وَسَمِعَتُهُ الصَّحَابَةُ وَلَمْ يُنْكِرْهَا عَلَيْهِ أَحَدٌ. ایک عورت کے حوالے سے یہ واقعہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہی بات اس نے کی روزے پہ, صحابہ کے مجمع نے سنا اور سب صحابہ نے اس کی تائید کی, اس کی مخالفت نہیں کی. اسے اجماع سقوطی کہتے ہیں. یہ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. اور میں حیران ہوں, کچھ لوگ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت بھی کرتے ہیں اور ان کا یہ واقعہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا, اشاعت اکیڈمی پشاور محلہ جنگی سے خود چھاپی ہے. اور حضرت مولانا حسین الوانی رحمہ اللہ کی وفات 1944 میں ہے. وہ پاکستان بننے سے بھی 3 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. ہمارے اتنے جملہ اکابر, اتنے بزرگوں نے اس کو تعریف فرمایا. تو میرے دوستو اگر آپ کو بھی ہمیں بھی اللہ یہ سعادت عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے, ہم جب مدینہ طیبہ حاضر ہوں صلاۃ و سلام ضرور پڑھیں, لیکن ساتھ یہ عمل بھی دہرائیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. مجھ سے جتنے متعلقین ہیں نا, متعلق تو کئی ہیں, کئی دوست بھی ہوتے ہیں, لیکن جو مجھ سے بیت والے متعلقین ہیں نا, اگر یہ مجھے کبھی کہے نا کہ ہمارا سلام لے جاؤ حضور تک, تو میں نے کہتا ہوں یہاں سے پڑھو تو فرشتے لے جاتے ہیں, لیکن اگر کسی کے ہاتھوں آپ ہدیہ بھجواتے ہو تو ہدیہ اکیلا نہیں بھجوایا کرو. بھئی ایک مرتبہ میں نے درود پڑھے حضور کو پیش کر دے, یوں نہیں ہوگا. یہ کوئی بات ہے بندہ دور سے ہدیہ بھیجے, ایک ہی بھیجے. میں نے ایسے نہیں کہ, میں نے اپنے بیت والے حضرات سے شرط رکھی ہے کہ اگر مجھ فقیر کو کہو گے تمہارا نام لے کر حضور پہ سلام پیش کرو, کم از کم 1,00,000 درود پاک پڑھا ہوا ہونا چاہیے, کم از کم, زیادہ سے زیادہ نہیں کہہ رہا, ورنہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. مجھ سے بیت والے حضرات میں یہ جانتے ہیں سیف اللہ کو, 24 لاکھ درود پاک تو اس نے اس دن پڑھ کے مجھے دیا. اولا کا لڑکا ہے, آپ اندازہ لگاؤ. یہ ایک بار کی بات کر, میرے ایک دوست ہیں بھائی سکلین, ان کی والدہ نے ایک مرتبہ مجھے 30 لاکھ درود پاک پڑھا ہوا دیا. ہمارے بھائی فرید صاحب ہیں, اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز, کئی بار مجھے 10 لاکھ درود پاک کے ہدیے دیے. تو مشکل نہیں ہے درود پاک پڑھنا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ 1 سیکنڈ میں آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں گے, اور جب زبان چل جائے گی تو پھر یوں بندہ پڑے گا. آپ کو میں ڈیرہ اسماعیل خان اپنے ضلع کی بات کر رہا ہوں, جس ضلع میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں. میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں, اگر انہوں نے میرے اوپر پابندی نہ لگائی ہوتی نا, میرا نام نہ لو, میں نام لے کر بتاتا, جن کے ایک دن کی 1,00,000 مرتبہ
1 लाख मरतबा एक दिन का दरूद पाक है। आप हैरान हो गए। मैंने अपने शेख मुकर्रम हज़रत मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी रहमहुल्लाह को खुद देखा है। इनके पास कई अरब कई खरब दरूद पाक आते, जुमला इनसे जितने बैत लोग होते पूरी दुनिया में से, उनके मुताल्लिकीन में से शर्त लगाते रोज़ाना 1-1 हज़ार पढ़ा करो। तो अगर 1-1 हज़ार एक आदमी पढ़े तो मुझे बताएं उसके कितना ज़्यादा बन जाएगा। ये कम अज़ कम मिकदार थी। जो इनसे बैत थे स्कूल वाले थे, मदरसे वालों थे। मदरसे वालों कहते कि 10 मिनट छुट्टी कर लो, पूरे अपने 6 घंटे के पीरियड टाइम में 10 मिनट निकाल लो। जिस 10 मिनट में बच्चे अपनी अपनी क्लास में बैठे रहें, घड़ी पे देखकर 10 मिनट हर बच्चा दरूद पाक पढ़े, चाहे जितना हो जाए। 2-2 लाख दरूद तो एक हफ्ते का आसानी से हो जाता था एक छोटी सी क्लास में। तो यूं जमा करके हजरत जाते। और मैंने हजरत हज़ारवी रहमहुल्लाह को अपनी आंखों से देखा है मदीना तैयबा में, रोज़े पाक पर यूं सर झुकाया होता कदमैन मुबारक की तरफ, हुजूर पाक के कदमों की तरफ आकर दरूद पाक पेश करते, और पता नहीं कितने खरब दरूद पेश कर रहे होते। आज हम एक ही दरूद पढ़ते और भागते भागते मुआजा शरीफ पर लोग भाग जाते हुजूर पाक के सामने। मैंने हजरत हज़ारवी से कहा, मैंने कहा आप चेहरे मुबारक की तरफ भी जाएं। कहा मैं जाता हूँ। मैंने कहा आज नहीं गए। कहते हर वक्त नहीं जाता, मुझे हया आती है रसूलुल्लाह का सामना करते हो। मैं ये कमर की तरफ, कमर मुबारक की तरफ, सर मुबारक की तरफ, पाँव मुबारक की तरफ ठहर के सलातो सलाम पेश कर लिया करता हूँ। आप अंदाज़ा हमारे अकाबरीन की क्या जो है ना एहतियात है। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमहुल्लाह फ़ज़ाइल अमाल वाले, जिनकी कब्र मुबारक मदीना तैयबा में, इनने दुआ की थी कि मेरे मौला मुझे अपनी कब्र हुजूर पाक के कदमों में अता फरमा। अल्लाह ताला आपको मदीना तैयबा ले जाए, आप जाएं, हुजूर पाक के जहाँ कदम मुबारक है ना उस तरफ जन्नतुल बकी है, सरकार के कदमों की तरफ। या आप निकले सामने गेट नंबर 38 है, उसको क्रॉस कर बिल्कुल जन्नतुल बकी है सर। तो सरकार की कदमों वाली तरफ आप जाएं। इमाम मालिक की कब्र बनती है, उनके साथ इमाम नाफे रहमहुल्लाह की कब्र बनती है जो क़िरात के हमारे इमाम हैं, और उनके कदमों में हज़रत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह की कब्र। फरमाते हज़रत मौलाना ज़करिया के लिए अल्लाह जानता है, मुझे अकाबरीन ने बताया कि 2 या 4 मौक़ों के अलावा कभी हुज़ूर पाक के चेहरे के सामने जाकर दरूद पेश नहीं किया, हमेशा कदमों की तरफ जाकर ठहर जाते थे। इतना बड़ा आदमी मौलाना मोहम्मद ज़करिया नाम है यार। एक फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ जिनने लिखी है, फ़ज़ाइल अमाल लिख, फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ के लिए मौलाना मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, हैरान होंगे। फरमाते हैं मुझे मेरे चाचा जान, मौलाना के चाचा थे हज़रत मौलाना इलियास दहलवी रहमतुल्लाह, ये हज़रत के चाचा हैं। मौलाना इदरीस मौलाना इलियास रहमतुल्लाह बानिया तबलीगी जमात, मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह के चाचा जान है। हज़रत शेख ज़करिया और मौलाना इलियास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की नस्ल है, ये सिद्दीकी लोग हैं। हज़रत मौलाना इलियास के लिए कहने लगे कि मुझे हर वक्त कहते थे कि दुरूद शरीफ पर भी एक किताब लिख ले। मैं कहता जी हाँ, आज ये हदीस की किताब पढ़ा रहा हूँ, आज ये तफसीर पढ़ा रहा हूँ, ये फ़िक़्ह की किताब पढ़ा रहा हूँ, ये फतवा पढ़ा रहा हूँ, इससे फ़ारिग हो जाऊँ फिर लिखूँगा। शाबान रमज़ान आएगा, छुट्टियाँ होंगी, चाचा जान फिर लिखूँगा। का एक शाबान रमज़ान आया, वो मसरूफियत में गुजर गया, दूसरा आया गुजर गया, तीसरा आया गुजर गया, तो मेरे ऊपर गुस्सा होने। चाचा जी ने कहा कब लिखेगा ज़करी? मैंने कहा इंशाअल्लाह इस दफ़ा लिखूँगा। कहते हैं शाबान के आखिरी दिन चल रहे थे, मदरसे की छुट्टियाँ होने लगी, जिस वक्त हम सफ़ में ठहरे हुए नमाज पढ़ने लगे, तकबीर कही जा रही थी, इक़ामत अल्लाह अकबर नमाज के कायम करने के। इस दौरान कहते हैं सफ़ से यूँ सीना निकाला और मुझे देख कर कहा ज़करिया भूल न जाना रमज़ान आ रहा है और दुरूद पाक की किताब लिख लेना। ये इनका लफ्ज़ है। कहते हैं मैंने चाचा जी के कहने पर दुरूद पाक लिखा। मेरे पास भी फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ है, लेकिन मेरे पास वो नुस्खा है जो मदीना तैयबा से छापा है। ये मुझे हज़रत हज़ारवी रहमहुल्लाह मौलाना अज़ीज़ुर रहमान हज़ारवी रहमहुल्लाह हमारे शेख मुकर्रम ने मुझे हदिया फरमाई थी। मेरे पास वो नुस्खा आज भी मौजूद। आप फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ पढ़ें, हैरान हो जाएंगे आप। हज़रत ने दुरूद पाक पर कुरान करीम, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सहाबा कराम के अक़वाल, अहले बैत उज़ाम का अमल, बुज़ुर्गों के वाक़यात से भर दिया दुरूद पाक। हैरान हो जाते हैं बंदा, क्या से क्या वहाँ लिखा है। मुझे एक दोस्त कहने लगे कि फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ को फ़ज़ाइल अमाल से हमारे रेवेंट के बुज़ुर्गों ने, हमारी तबलीगी जमात के बुज़ुर्गों ने निकाल दिया। मैंने कहा कोई नहीं निकाला, आप गलत कहते हो, आपको किसी ने गलत पट्टी पढ़ाई है। फ़ज़ाइल अमाल में तो ये शामिल ही नहीं था। दुरूद पाक वाली किताब फ़ज़ाइल अमाल में कभी शामिल नहीं है। ये तो तबलीगी निसाब का हिस्सा है। तबलीगी निसाब 3 तरह पे अलग अलग छप रही है। एक का नाम फ़ज़ाइल अमाल है, एक का नाम फ़ज़ाइल सदक़ात है, एक का नाम फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ और फ़ज़ाइल हज है। 4 तरह पे छप रही है।
تو یہ تو کتب خانوں کے چھاپوں نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے. کوئی ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے تو حکم نہیں فرمایا تھا, کوئی ہمارے حضرت مولانا جمشید رحمۃ اللہ نے تو آرڈر نہیں جاری فرمایا تھا. یہ اس کو علیحدہ چھاپتے ہیں. اچھا جو علیحدہ چھاپتے ہیں وہ غلط ہے. یہ جو سورت یاسین علیحدہ علیحدہ چھپی ہوتی ہے, کہتے ہیں ہم سورہ یاسین کا ختم پڑھ رہے ہیں, سورت یاسین قرآن میں بھی ہے, الگ بھی چھپ رہی ہے, تو سورہ یاسین غلط ہے. یہ جو اما پارا الگ چھپ جاتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ اما پارا کا قرآن کریم ہم تسلیم نہیں کرتے. تو بھائیو اس کی عظمت کے لیے اس کو علیحدہ چھاپ دیا جاتا ہے. تو آپ فضائل درود شریف لیں گے نا, جتنے دوست بیٹھے ہیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ, جزاک اللہ. تیسری بات میں نے کہا قرآن کریم اور احادیث پاک پیش کروں گا. میں اب اس کے دوسرے پارٹ پر آنے لگا ہوں, عقیدہ حیات النبی پر مختلف دلائل میں. ایک دلیل اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود پیشن گوئی فرمائی ہے. کیا؟ جلاء الافہام میں صحیح حدیث موجود ہے, صفحہ 92 پہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. امام ابن القیم رحمہ اللہ جلاء الافہام میں لائے ہیں. جلاء الافہام وہ کتاب ہے جس کا بہت بڑا نام ہے, جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی سید خیر الانام, صفحہ 92 پر حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید اعلمتہ. فرمایا لوگو میری قبر کے قریب درود پڑھو گے انشاءاللہ تعالی میں خود سنوں گا, اور دور سے تم پڑھو گے مجھ تک فرشتے لے کر آئیں گے. یہ حضور پاک کی صحیح حدیث. لوگ کہتے ہیں اس میں سدی صغیر راوی ہے, اس میں کوئی سدی صغیر راوی نہیں ہے, آپ جلاء الافہام اٹھا لیں. کوئی کہتے ہیں اس میں سدی صغیر جھوٹا راوی ہے, وہ اس جلاء الافہام کی سند سے مجھے سدی صغیر دکھا دے, میں نے مدینہ طیبہ سے گھڑی خود خریدی ہے, یہ میں اس کو ہدیہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. بسم اللہ دیدہ بایت کوئی بندہ دکھا دے. ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس پر کہ اس میں فلاں راوی ہے, غلط راوی ہے. ایک غلط راوی اس میں موجود نہیں ہے. سدی صغیر کا تو نام ہی نہیں ہے. اس میں امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہے امام ابو شیخ رحمہ اللہ کا, عبداللہ بن جابر بن حیان الانصاری المتوفى 307 ہجری, ان جیسا بندہ یہاں موجود ہے. تو یہ تو حضور پاک کی صحیح حدیث ہے. رسول اللہ نے پیشن گوئی فرمائی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا میں قبر کے قریب خود سنوں گا, دور سے فرشتے لے کر آئیں گے. اور سنیں, سنن نسائی حدیث پاک کی کتاب ہے جس کو عالم دورہ حدیث میں پڑھتا ہے, کتاب الصلاۃ اٹھائیں, باب التسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث موجود ہے. وہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام. کہ لوگوں دنیا میں بڑے بڑے فرشتے گھومتے ہیں, جیسے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین ہیں, قبروں میں آنے والے منکر نکیر ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے پاس آنے والے ہاروت و ماروت ہیں. اسی طرح جبرائیل ہے, میکائیل ہے, اسرافیل ہے, عزرائیل ہے, بڑے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں, اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. لیکن کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیج دیا. یا رسول اللہ نے کیوں بھیجا؟ فرمایا سیاحین فی الارض, ان کی ڈیوٹی ہے وہ پیٹرولنگ فورس ہیں, وہ پورے زمین میں چلتے رہتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں. یا رسول اللہ کیوں پھرتے ہیں, ان کا کیا کام ہے؟ فرمایا یبلغونی من امت السلام, جو میرا امتی درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے اس خوش قسمت کا درود لے کر مجھ تک پہنچا دیتے. یہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں کوئی جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا, اخبار جہاں کا کالم نہیں سنا رہا آپ کو, سنن نسائی کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو بھائیو آپ اور مجھے چاہیے ہم ان فرشتوں کی ڈیوٹی میں اپنا حصہ بھی تو ڈالیں نا, ہم اپنا حصہ بھی ڈالیں. اور جو آدمی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے اسے بہت سی نعمتیں ملتی ہیں. ان میں پہلی نعمت یہ ہے کہ اس آدمی پر اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے. حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی, من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ, فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھو گے 10 مرتبہ اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی. نمبر 2, تمہارا یہ درود فرشتے لے کر جائیں گے. فرشتے بھائی, فرشتہ بہت بڑا نام ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, 28ویں پارے کے آخری صفحے پہ فرشتہ کوئی گناہ نہیں کرتا, کوئی خطا نہیں کرتا, کوئی اس سے غلطی نہیں ہوتی. فرشتے لے کر جائیں گے. جب فرشتے لے کر جائیں گے تو تم تک فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی نا, تو درود پڑھنے سے تمہارا اور فرشتوں کا تعلق بنے گا. نمبر 3, کہاں لے کر جائیں گے؟ سرکار کی خدمت میں, حضور پاک کی خدمت میں. تو کیا فائدہ ہوگا؟ حضور کی مجلس میں اس خوش نصیب کا ذکر ہوگا جو حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہوگا.
سرکار کی محفل میں کسی کا ذکر آ جائے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کون سی ہوگی؟ حضور پاک کی محفل میں جب وہاں ذکر آ جائے گا۔ تیسرا فائدہ اور چوتھا فائدہ میں اللہ سے امید رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا کہ جو بندہ روزانہ حضور کو درود پڑھ کے بھیجے گا نا، روزانہ تحفے بھیجے گا، تو جس بندے کے روزانہ تحفے آپ کے پاس آئیں، آپ اسے جانتے ہیں نہیں جانتے؟ یار یہ تو مجھے ہر وقت بھیجتا رہتا ہے، مجھے تو یاد ہے، جانتے ہیں نا؟ تو کل قیامت میں جب ہمیں سرکار کی معیت اور حاضری اکٹھے نصیب ہوگی اللہ کے دربار میدان محشر میں، ہو سکتا ہے اس خوش نصیب کو جس کا روزانہ کتنی بار حضور کو درود جائے گا، حضور پاک علیہ السلام اس کا نام لے کر اس کو پکار دیں، آ میرا امتی۔ خوش قسمتی اس فرد کے لیے جس کا پیغمبر اس کا نام لے کر پکار دے۔ یار زندگی کی دولت لگ جائے، یہ نعمت مل جائے، سودا سستا ہے۔ یار سرکار جس کو نام لے کر پکارے، اس کو کون فرشتہ جہنم لے جائے گا؟ کون اس پر کوئی اعتراض کرے گا؟ تو میرے دوستو، درود پاک اتنی بڑی نعمت ہے، تو یہ درود پاک حضور پاک پر پیش ہو رہا ہے۔ تو یہ پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کے روضہ اقدس میں حیات النبی کے دلائل میں ایک دلیل ہے۔ آؤ میں ایک حدیث پاک اور پیش کرنے لگا ہوں، سنن نبی داود جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ ابواب الجمعہ باب تفریح ابواب الجمعہ، ایچ ایم سعید کمپنی کراچی سے جو چھپی ہے، اس کی ورقے کی دائیں سائیڈ ہے، صفحہ 150 ہے۔ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کے حضور پاک نے ہمیں 4 وجوہات سے جمعے کی عظمت بیان کی۔ فرمایا جمعے کی عظمت 4 وجوہات سے بھی ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخۃ وفیہ صاقہ۔ فرمایا تمہارے بہترین دنوں میں ایک بہترین دن جمعے کا ہے۔ آج جمعے والے دن میں ہم بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ جمعے کا دن بہترین ہے، ہم مان گئے۔ آپ اس کی کوئی وجہ بیان فرما رہے تھے، فرمایا جی ہاں، 4 باتیں ذہن میں رکھو، فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخۃ وفیہ صاقہ۔ اس دن آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اسی دن قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا، اس دن قیامت کا آخری سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کے پہلے سور پر جو دنیا میں موجود ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے، اور دوسرے سور پر جتنے مر گئے وہ سارے اڑ جائیں گے۔ سور کا معنی ہوتا ہے بگل، یہ ہوگا۔ یہ 4 وجوہات صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بہت بڑی بات، تو آپ ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فی، تمہیں میں حکم کر رہا ہوں باقی دن تو پڑھو لیکن جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھو، یعنی تمہاری زبان کثرت کے ساتھ جمعے والے دن درود پاک کے ساتھ تر و تازہ رہے۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، درود تم پڑھو گے، تمہارا اللہ تمہارے درود کو میرے اوپر پہنچا دے گا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کو ایک سوال پیدا ہوا، انہوں نے کہا وبعد الموت، وفات کے بعد ہم درود پڑھیں گے، وہ بھی آپ پر پیش ہوگا؟ فرمایا جی ہاں، وبعد الموت۔ کیوں؟ انہوں نے کہا وقد علمت، قبر میں تو بندہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، میرے صحابی ہم نبی ہیں، اللہ نے انبیاء کی قدر صرف تمہیں نہیں اپنی زمین کو بھی سکھا دی ہے، اور اللہ نے زمین کو حکم کیا ہے حرم علی الارض اجساد الانبیاء، نبی کے جسم کو تو نہیں کھائے گے، نبی کا جسم قبر میں زندہ سلامت تر و تازہ موجود رہے گا۔ اور یہی روایت سنن نبی ابن ماجہ میں، اور وہاں پر ایک مزید لفظ ہے اس حدیث میں، فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ کے نبی قبر میں زندہ سلامت رہتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ میرے دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تمام انبیاء کی بات بتائی، اور اگلا جملہ کہتا ہوں، شاید کوئی کہے یار انبیاء وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو تم نے دیکھا ہے کبھی؟ ہم نے کہا ہاں جی ہاں، اس آنکھ نے دیکھا ہے جس آنکھ جیسی آنکھ اس کائنات میں آج تک پیدا نہیں ہوئی، جو میں نے حدیث خطبے میں پڑھی ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ علیہ السلام، صفحہ نمبر 268، جلد نمبر 2 صحیح مسلم، قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپنے والے کی ورقے کی بائیں سائیڈ اٹھاؤ،
حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا مررتو علی موسیٰ، حضور نے فرمایا لوگوں معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، عند الکثیب الاحمر، قبر کے قریب سرخ ٹیلا تھا، وہو قائم یصلی فی قبری او کما قال علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے دیکھا ہے۔ درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے کہ آپ کہیں پتہ نہیں کوئی راوی صحیح ہے ضعیف ہے، کتاب کا نام صحیح مسلم ہے، ضعیف مسلم نہیں ہے۔ تو حضور پاک نے خود دیکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ایک بد نصیب کو یہ حدیث سنائی جو نہیں مانتا تھا، تو مجھے کہتے ہیں مولانا وہ تو حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ میں نے کہا ایک منٹ تھوڑا بریک پر پاؤں رکھو، حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ میں نے حضرت موسیٰ کے معجزے کے لیے بات نہیں کی، میں نے تو ایک ہی بات کی ہے کہ سرکار نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، میں تو یہ بتا رہا ہوں۔ اور بے وقوف حضرت موسیٰ کا معجزہ نہیں بنتا، یہ رتبہ بنا تو حضور کا بنا کہ حضور نے دیکھ لیا ہے۔ ہاں تو الٹا بیٹھا ہوا ہے، پین کو ٹوپی اور ٹوپی کو پین کہہ رہا ہے، کوئی دماغ ہونا چاہیے بندے کا۔ یہ تو سرکار کا رتبہ ہے کہ حضور نے جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور میرا استدلال حضرت موسیٰ کی نماز پڑھنے سے، حضرت موسیٰ کا کام ہو جائے تو وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اور ایک جملہ مزید کہتا ہوں، مجھے بھی لوگوں نے کہا ہے، شاید آپ کو کوئی کہے کہ اوپر آسمانوں والی قبر مراد ہے، لوگ چھیڑنے کے لیے، دو نمبری کرنے کے لیے، اس عقیدے پہ ڈنڈی مارنے کے لیے، بدنصیبی اپنی بتانے کے لیے کیا کہ آسمانوں والی قبر مراد ہے۔ تو انہیں کہو آسمان پہ قبریں نہیں ہوتی، قبریں زمین پہ ہوتی ہیں، اور تم نہ مانو تو اس حدیث میں ایک اور لفظ بھی موجود ہے، یہ تھا چوری پانڈے نال پکڑی ویسی، کہیں گے وہ کون سا لفظ ہے؟ میں نے کہا حدیث میں ہے عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری، حضور نے فرمایا جہاں موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، اور یہ ٹیلے زمین پر ہوتے ہیں، آسمانہ تے ٹبے نہیں ہوتے، ڈو ٹبے آسمان تے کھڑوتے ہیں، تیلے ابے ریٹھین ٹیلے زمین پر ہوتے ہیں، آسمانوں پہ ٹیلے نہیں ہوتے۔ عند الکثیب الاحمر، فرمایا سرخ رنگ کا ٹیلا بھی ساتھ تھا۔ تو بھئی حضور پاک نے دیکھا ہے، ہمیں ہمارے نبی نے بتائی، کسی اور سے تو نہیں بتایا۔ تو میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رتبہ، یہ مقام اور درجہ ہے۔ اور لگے ہاتھوں میں اس پر ایک بات اور بھی کروں، کچھ لوگوں کو سوال کرنے کے شوق ہوتے ہیں، خواہ مخواہ سے کوئی اچھا سوال ہو نا جو اس سے دین کا فائدہ ہو، قبر کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ دین کے لیے سوال نہیں کرتے، چھیڑنے کے لیے سوال کرتے۔ ایک شخص نے اس طرح مجھ سے پوچھا، بلکہ کئی سوال ہیں، چلو میں 3-4 آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ حضور پاک کو قبر میں زندہ مانتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن اور سنت کے دلائل تو میں سنا چکا ہوں تمہیں، تو میں تو مانتا ہوں۔ کہتے مولانا آپ پھنس جائیں گے، میں ایک سوال کروں گا آپ سے جواب نہیں بنے گا۔ میں نے کہا پھوکے کہیں بالاں دے گمارے کا، یہ باتیں کسی بچوں کو سنا، میں بچہ نہیں ہوں اس مسئلے پر، میں نے اتنے دلائل الحمدللہ پڑھے ہیں کہ سامنے والے کو ہم بچہ کھچا بنا دیتے ہیں۔ آپ ہمیں نہ چھیڑو، آپ سوال کرو، اس عقیدے پر سوال کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ کہتے میرا سوال ہے حضور پاک کی عمر بتاؤ۔ میں نے کہا جی 63 سال۔ کہتے پھنس گئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے 1400 سال سے قبر میں زندہ مانتے ہو، تو 63 سال تو دنیا والی زندگی تھی، 1400 سال قبر والی ہے، تو تم عمر بتاؤ۔ حضور کی عمر ہے 1463 سال۔ میں نے کہا بس یہی تھا؟ کہتے یہی سوال پورا ہے؟ جی ہاں۔ میں نے کہا اب سینہ سنبھال کے بیٹھنا، میری باری ہے، تو دنیا والی عمر کو قبر والی عمر کے ساتھ ملاتا ہے نا، اب ذرا سنبھال کے بیٹھنا، پوتر بش کا کس کے باویں سوال میں کر رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں میری عمر 40 سال ہے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے۔ اس نے جیب سے شناختی کارڈ نکالا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کہتے دیکھا 1982 میں پیدا ہوا ہوں، آج 2022 ہے، تو 1982 2022 40 سال بنتے۔ میں نے کہا نہیں، تیری عمر 40.5 سال ہے، 6 ماہ اور ہیں جو تو نے چھپا دیے۔ نہیں یہ دیکھیں نومبر 1982 نومبر 2022 پورے 40 سال ہے۔ میں نے کہا نہیں 40.5 سال ہے، جھوٹ بولتا ہے تو۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا صحیح بخاری کتاب الخلق، حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا ثم ينفخ فی الروح، بچہ ماں کے پیٹ میں 4تھا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ روح ڈال دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں حدیث ہے۔
میں نے کہا آپ گنو, تم 9ویں مہینے پیدا ہوئے ہو, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں اور 9واں, یہ 6 ماہ تم ماں کے پیٹ میں زندہ تھے؟ کہتے ہاں. میں نے کہا 40 سال دنیا والے, 6 ماہ ماں کے پیٹ والے, تیری عمر 40.5 سال ہے. تو نے یہ شامل کیوں نہیں کیا اپنے میں؟ کہنا میری عمر 40.5 سال ہے. کہتے مولانا ماں کے پیٹ والی زندگی دنیا میں شامل نہیں ہوتی. میں نے کہا سن, حضور کی عمر بھی 63 سال ہے, قبر کے پیٹ والی زندگی بھی دنیا میں شامل نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنا سوال کرتے وقت تو 30, 31, 32, 33 مارخان بن جاتے ہیں, اور جواب لیتے وقت بندے دی بوتھی دیکھنا لی ہوتی ہے. یہ لے جواب نہ گڑے ہو نا, ایویں بھج جنجی میں کھوتی گھات بھج دیئے, گھا کپڑ ویدن کھوتی مالک تو پہلے بھج دیئے. بھئی جھوٹ سے نہ بولو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر الزام لگاتے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اس طرح کا جملہ بولیں جو ہمارے نبی ہوں. میں ایک اور سوال آپ کو سناؤں, آپ اس پہ حیران ہوں گے. ایک بوڑھا آدمی مجھے ملا, وہ میڈیکل اسٹور چلاتا تھا, ڈاکٹر نہیں تھا, نیم حکیم تھا. نیم ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا, جیسے نیم ملا خطرہ ایمان, نیم حافظ خطرہ قرآن, ایسے نیم حکیم خطرہ جان. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب میں کو مسئلہ تو سمجھا, اچھا ڈی اے خان کی بات کرو. میں جی پوچھے, اچھا مسئلہ سمجھنا نہیں تھا. کچھ لوگ مولوی ہارون صاحب بیٹھے نا, کوئی کہیں گے مولوی صاحب مسئلہ ڈسو, وہ پوچھڑ نہ حسن وہی کو ڈسن حسن. مولوی میں تک مسئلہ ڈسن آیا, پوچھڑ نہیں آدھے, پوچھڑ نہیں ڈساون آدھے. تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب مسئلہ بتا دے. میں نے کہا میں بتا دوں یا آپ بتائیں گے؟ کہتے نہیں میں پوچھتا ہوں. میں کہا پوچھیں. حضور کی قبر اوپر سے بند ہے. میں نے کہا جی بند ہے. ہوا تو اندر جا نہیں سکتی, تو زندہ کیسے ہیں؟ سانس کیسے لیں گے؟ بالکل بند ہے, کھلا ہوا تو نہیں ہے قبر. میں نے کہا یہ آپ کو سوال کیسے سوجا؟ میں میڈیکل اسٹور چلاتا ہوں, سائنس پڑھی ہے میں نے, وہ آپ ایران توران ملین یہ میں سائنس شو دے, اسے پڑھی ہوگے ایسا نہ پڑھی ہوگے. مجھے دل میں آ رہا تھا بھی تو الچٹو من الڈگر آندھا تھا کو کاکھ کونی, نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑو لتھا, پا نہ پڑی تے ممبر تے چڑھ کھڑی. تو سوال کر رہا ہے یار. میں اسے تھوڑا میں کہا اچھا سائنس کہتی ہے, ہاں بات تو ٹھیک ہے یار, ہوا نہیں آئے گی. ہاں تو وہ شی تھی گیا, وہ آگے مالی کو پھنسا آگے دن. تو جب بات یہاں پہنچ گئی, میں نے کہا ایک بات اور کروں, یہ قبر بڑی ہے یا ماں کا پیٹ بڑا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا ماں کا پیٹ اتنا ہے اور قبر اتنی ہے. کہ جی ہاں. میں نے کہا اتنی جگہ میں بچہ 9 ماہ رہتا ہے جس میں 6 ماہ زندہ ہوتا ہے, چوتھے میں روح پڑ جاتی. تو اس کا تو کوئی سوراخ نہیں ہے, ادھر سے کوئی سوراخ ہے, ببال ساہ گندا پہ ہے. یہ قبر کا پیٹ تو کریں گے بعد میں, یہ ماں کے پیٹ میں زندگی, اس کی سانسیں کیسی ہے؟ کہتے اللہ دی قدرت ہے. میں کہ صرف ماں دے ڈیڈی چے, قبر کوئی نہیں. اللہ کی قدرت صرف ماں کے پیٹ میں ہے, قبر والے معاملات میں نہیں ہے. اور چاچے تیرا دماغ خراب ہے. سن میں نے کہا اگلا جملہ, حضور پاک علیہ السلام کی قبر پہ اللہ تمہیں لے جائے. حضور پاک کی قبر پہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر حضور پاک کے منبر مبارک تک کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور حضور کا گھر حضور کی قبر ہے. تو یہ قبر تو حضور کی جنت ہے, اور جنت بند ہو یا کھلی ہو, سانس لینے دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پر. کیسے سوال کر رہے ہو؟ اچھا اس کا سوال ختم. ایک مزید آپ کو بات سناؤں. میں نے ایک جگہ حدیث پاک سنائی. میں نے کہا حدیث پاک میں ہے, مسند ابی یعلا جلد نمبر 6, صحیح حدیث ہے حضور پاک علیہ السلام کی, صفحہ 624 پر, دارالعلمیہ بیروت سے چھپی ہے یہ حدیث. حدیث کی کتاب, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے صحیح حدیث میں فرمایا, الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. فرمایا انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں. میں نے جب یہ حدیث سنائی تو مجھے کہتے ہیں مولانا ایک سوال. میں نے کہا جی کرے. وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ آگے ڈاکٹر صاحب وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ قبر جنت کا باغ ہے. کہتے ہیں ہاں یہ تو میں مانتا ہوں, حدیث ہے قبر جنت کا باغ ہے. میں نے کہا قرآن کریم کہتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ, جنت میں پانی کی کیا ہوں گے؟ نہریں ہوں گے. تو کہتے ہیں وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ تو کو ٹوٹی نہیں لفظی اللہ دے اتا نہریں. وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ, جنت میں پانی کی نہریں ہیں. تو کہتے ہیں وضو کہاں سے کرتے ہیں؟
थोड़ा सा ब्रेक लगी उसे ना। मुझे कहते मौलाना कब्र में तो मिट्टी होती है। मैंने कहा अगर मिट्टी भी हो तो कुरान कहते हैं फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यबा, कि पानी न मिले तो मट्टी से तयम्मुम कर लो। फिर अब उसके तोते हाथ के उड़ रहे थे ना। मैंने कहा अगली बात करूं? कहते जी। आपका ज़ौक़ ताज़ा है ना, थक तो नहीं गए? टाइम तो मैंने पूरे को ही उत्ते थी गया। हारून से मैंने कहा तुमने मुझे 7:45 बिठाना था, मैं 8:45 पर बस कर दूंगा। कहते हज़रत शफ़क़त कर लो। मैंने कहा तुमने शफ़क़त नहीं करनी, मुझसे 7:45 आपने तय किया था, तो 8:45 से 8:45 मेरा 1 घंटा तो पूरा है। अब तो 9 से भी ऊपर टाइम है। ज़ौक़ ताज़ा है। मैंने उसे कहा मैं अगली बात करूं? कहते जी हाँ। मैंने कहा जब हुज़ूर पाक को सहाबा ने कब्र मुबारक में रखा था तो गुस्ल कराया था? कहते जी हाँ। मैंने कहा सुन, उसी गुस्ल से वुजू हो जाता है और वही वुजू आज तक बरकरार है। टूटना तू दिखा दे, करना मैं दिखा दूं। वही वुजू आज तक बरकरार है। ये तो खत्म हो गया। लेकिन हो सकता है कोई बमाती मौलवी हो तो कोई एक ना एक वुजू टूटने की बात ले आए। पता है वो क्या कहेंगे? तुम कहते हो नबी कब्र में जिंदा है तो जिंदा आदमी को नींद आती है। हमने कहा जी हाँ। तो कहते हैं नींद से तो वुजू टूट जाता है, तो अब टूटना आ गया। मैंने कहा इसका जवाब भी सुन लो। सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुस सलाह, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम आए और हुजूर सोने लगे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह रात का वक्त है, अतनामु क़ब्ल अन तुतिर, अभी आपने वितर नहीं पढ़े और आप सो रहे हैं। हुजूर पाक सो गए। हत्ता समेतु गतीता, पैगंबर को नींद आ गई। फिर उठे, वुजू ताज़ा नहीं किया और नमाज पढ़ा दी। हजरत बिलाल ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने वुजू का हुक्म उठा लिया है कि आज के बाद बगैर वुजू के नमाज पढ़ो? फरमाया जी नहीं। कहा फिर आप भूल गए हैं? फरमाया जी नहीं। तो कहा आप नींद से उठे, वुजू ताज़ा नहीं फरमाया, नमाज पढ़ा दी, फिर मामला क्या है? आप भूले भी नहीं है, अल्लाह ने वुजू का हुक्म वापस भी नहीं लिया। हुज़ूर पाक ने फरमाया इन्ना आयनाया तनामानी वला यनामु क़ल्बी, बिलाल मैं नबी हूं, तुम उम्मती हो। नबी का मकाम ये है, नबी को नींद आती है, उम्मती को भी नींद आती है, उम्मती की आंख भी सोती है, उम्मती का दिल भी सोता है। इन्ना आयनाया तनामानी वला यनामु क़ल्बी, नबी की आंख जागती है, नबी का दिल जागता है, नबी की आंख सोती है। नींद में नबी का वुजू नहीं टूटता। नबी जागे दिल तक भी जागता है, नबी सो जाए दिल तक भी जागता है। इसलिए नबी पाक की नींद में नबी का वुजू नहीं टूटता। क्या रसूलुल्लाह ठीक हो गया? मैंने कहा सुन, तू कह जिंदा है नबी कब्र में और जिंदा आदमी को नींद आती है, नींद आने से वुजू टूट जाता है। वो चाचे वो तेरे मेरे मसले की बात है। पैगंबर का तो दुनिया में भी नींद से वुजू नहीं टूटता था, कब्र मुबारक में कैसे टूटेगा? टूटने उठने की बात न करें। तो ऐसे कई किस्म के सवालात होते हैं। एक सवाल आपको सुनाऊं, मैं एक दफ़ा गुजरात गया, गुजरात में गुफ्तगू कर रहा था। एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, मुफ्ती साहब ये हयातुन नबी हर वक्त सुनाते हो, ये कब्र में सवाल होगा? मैंने कहा आपकी बात का मतलब? कहते कब्र में तो ये सवाल नहीं है, तो जब कब्र में सवाल नहीं है तो ये क्यों सुनाते हो? मैंने कहा सुनो, इसका इनकार तुम्हारे गुजरात से शुरू हुआ है। कहते जी हाँ मुझे पता है, हमारे यहाँ से एक मौलवी साहब ने इनकार किया था। तो मैंने कहा ये तुमने उससे कहा था कि इनकार न कर, इस पर एतराज़ न कर, कब्र में सवाल होगा। उनको तो नहीं कहते, वो फितना फैलाएं तो ठीक है, हम जवाब देकर अपने बंदों को समझाएं तो हमारे सामने आ जाते हो, कब्र में सवाल होगा। मैंने कहा सुन, हाँ होगा। तो ऐसे उसने टेक लगाई, कब्र में कैसे सवाल होगा? वो तो 3 सवाल है। मैंने कहा बताओ कौन कौन से? कहते मन रब्बुक, तुम्हारा अल्लाह कौन है? मन नबीयुक, तुम्हारा नबी कौन है? मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? मैंने कहा अकीदा दीन में होता है तो अकीदे का सवाल होगा। नहीं समझे? याद रखो, तमाम अकायद के बारे में सवाल होगा। अगर ये बात मान लेना कि मा दीनुक का माना है दीन अल इस्लाम, बस बात खत्म, तो फिर तो मिर्जाई भी कहेंगे खत्म नबूवत न मानो क्योंकि कब्र में सवाल नहीं है, जान चुके। राफजी भी कहेंगे खिलाफत अबू बकर न मानो, कब्र में सवाल नहीं है, ठीक है। मुनकर तकलीद भी कहेगा इमाम अबू हनीफा को न मानो, कब्र में सवाल नहीं है, तो दीन गड़िड़ पा के अलमारी च रखो जो पीछे, बच्ची भी कच्छे को नहीं, जान छुट्टी। तो भाई अकायद का सवाल तो कब्र में होगा। कौन कहते हैं अकायद का सवाल कब्र में नहीं होगा?
تو یہ ما دینک جو ہے کہ تم سے دین پوچھا جائے گا، تو دین میں عقائد بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، دلائل بھی ہیں. جتنے بندے کی عقل ہوگی اتنا سوال ہوگا، جتنا علم ہوگا اتنی بات ہو سی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ مولویوں سے زیادہ سخت سوال ہوں گے، کیونکہ جتنا جانتے ہیں اتنی سخت پوچھو گی. اللہ پاک محفوظ رکھے. تو جس کو جتنا دین کے بارے میں پتہ ہے اتنا بتائے گا نا وہ. تو عقائد تو دین میں ہے. میں نے کہا چاچا جان تم نے شادی کی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہاری اولاد ہے، کبھی تم نے اپنے ابا کو نہیں کہا ابا میں نہ پرنیدا کبر کو شادی دے سوال تھی سی ابا میں کو تو ڈوجی پر نہ آجا پر نہیں جڑ واسطے تو تو جو رہنا ہی میں پیراشوٹ سے بیٹھے میں ویلے نال میں کو پرنا ہو شادی ہے لیتا ہے کنا سوال نہیں کیتا لیلا کو کہ کھاون واسطے بیٹھے ہوئے بقرعید دا کنا سوچے بھی قبر ہی سوال تھی سی نہیں اور روٹی دا گھنا ڈیڈ ویندا خیر ہے سر. میں نے کہا خدا کے بندے ان سب کاموں کا سوال ہوگا، وہ بھی مسائل میں شامل ہے. تو یہ تم جو کہتے ہو 3 سوال ہیں، 3 میں عقائد شامل ہیں. تو بوڑھا بزرگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ہیں تو چھوڑ جواب میں کو میرے پیو والا لیتا ہی. میں نے کہا چاچا جان اللہ آپ کو خوش رکھے، میں نے بھی آپ کے بزرگوں سے پڑھا ہے، میں وہی پڑھا ہوا آپ کو سنا رہا ہوں. کوئی میری بات تو نہیں ہے، کوئی میری بات تو نہیں ہے جو تم یہاں سے لے کر بیٹھے. مجھے آج بھی یاد ہے کھتی میں ایک جلسہ تھا، میں گفتگو عقیدہ حیات النبی پر کر رہا تھا. شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علاء الدین اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، حضرت میرے گفتگو کے دوران تشریف لائے. میں بیان ختم کرنے لگا تو مجھے فرمائے نہیں پتر تو گاہل پوری کر، یہ ان کے لفظ تھے. میں انہی کے حکم پر تقریباً اگلا کوئی 20-25 منٹ گفتگو پوری کی. جب میں ان کے بیان کرنے کے لیے خود نیچے آیا تو مجھے خوش ہوئے، ماتھا چوما اور اپنی گفتگو میں فرمایا میرا دل تھیندا ہے میں ایندے واسطے ہر ویلے دعا کراں، جدیں یاد آندا ضرور دعا کرنا اللہ اندے کول دین دا کم کنے. میں لیے دعا کی. میں نے کہا یہ ان بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ ان حضرات کی دعاؤں کا اثر ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. ورنہ بندہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتا کہ ہم 30 31 32 33 مار خان ہیں. بابا ہم دین کی بات کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دعائیں دی ہیں. میں آپ کو بات کروں، میں جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا، پرسوں کی بات کر رہا ہوں، پرسوں جمعرات کب تھی، کل کی بات کر رہا ہوں. کل میں آج گھر میں کھانا نہیں کھا سکا، حالانکہ میں الحمدللہ مدینہ پاک کے سفر سے آیا ہوں، ان سے وعدہ طے تھا تو مجھے آنا پڑا. تو میں ایئرپورٹ پہ کل کی بات ہے جدہ ایئرپورٹ بیٹھا ہوں، ایک لڑکا آیا مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مفتی صاحب نا. میں نے کہا کون سے مفتی؟ کہتے عبد الوحید. میں نے کہا نہیں وہ کوئی اور ہوگا جول. وہ چلا گیا، پھر آیا کہتے نہیں آپ عبد الوحید. میں نے کہا نام سیدھا لو. کہتے عبد الواحد. میں نے کہا ہاں. کہتے ایک سیلفی تو دے دیں. اس نے سیلفی کھینچی، ایک تصویر، میرے ساتھ بیٹھ گیا. مجھے نہیں پتا کہ دماغ کا یوں تھی ہے یہ. چلو ہم بیٹھ گئے. کیا حال ہے جی، خیریت سے؟ مفتی صاحب میں آپ کو بہت لائک کرتا ہوں، بہت آپ کو سنتا ہوں، آپ کی حیثیت میرے سامنے بہت زیادہ ہے، لیکن آپ جو کبھی کبھی مولانا فضل الرحمان کی تعریف کرتے ہو نا، جمعیت علماء اسلام کی آپ بات مجھے زہر لگتے ہو گئے. مجھے ایک تو خوشی ہوئی کہ منہ پہ اس نے سچ بولا، ورنہ انہیں جو سچا بندہ تو لفظ ہی کوئی نہیں سکوں. میں تو آدھا رہا یوں تھی جو کوئی سیاح لب پوے ایڈی خوشی تھی نہیں جی میں کباڑی جو کوئی چنگی لب پوے. اچھا نا کہ آپ جو مولانا فضل الرحمان کی تعریف کرتے ہو مجھے زہر لگتے ہو. میں نے کہا کیوں، کیا کیا مولانا فضل الرحمان تیرا کیڑا رولا پاتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں ایک بات ہے. میں نے کہا جی پوچھو. یہ سیاست کرتا ہے، اس کو کس نے کہا سیاست کرے؟ مسجد بیٹھے، مدرسے میں بیٹھے، دین پڑھائے، سیاست کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا 2 باتیں ہیں، یا تو آپ ناواقف ہو اور یا آپ دین کے دشمن ہو. ایسے ہی لگا نہیں میں عمرے پہ آیا ہوا مولوی صاحب، میں دین دا دشمن نہیں ہوں، میں تو عمرے پہ آیا ہوں. میں نے کہا پھر آپ ناواقف ہو. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، نکاح کا خطبہ کون پڑھائے گا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب. میں نے کہا جمعے کا خطبہ مولوی صاحب، عید کا خطبہ اجی مولوی صاحب، نماز کی امامت مولوی صاحب، جمعہ پڑھائے مولوی صاحب، عید پڑھائے مولوی صاحب، جنازہ پڑھائے مولوی صاحب. سارے پوچھتا گیا. میں نے کہا سیاست کون کرے؟ تھوڑا سا شبہ لگا. میں نے کہا وہ بھی مولوی صاحب. کہتے کیوں؟ سیاست تو بہت بری چیز ہے. میں نے کہا ایک منٹ، تمہیں کس نے کہا بری ہے؟ میں کہتا ہوں اسلامی سیاست تو انبیاء کرام کی میراث ہے. کہتے اچھا سیاست نبی کی میراث ہے؟ اچھا اسے پتہ نہیں تھا، واقعی وہ بیچارہ ناواقف تھا. میں نے کہا بیٹھو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. اس کے تحت امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث لائے ہیں.
حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے ہمیں دو مسئلے سمجھائے, ایک ختم نبوت کے اور ایک سیاست اسلامیہ کے. کہ وہ کیسے؟ کہ حضور پاک نے فرمایا سنو, فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو, انبیاء کرام نبی بن کے بھی آتے اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتے. فرمایا میں, حضور پاک نے فرمایا میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری نبی ہوں اور انبیاء کا آخری اسلامی سیاست دان ہوں. کہتے سوالیہ نظروں سے صحابہ کرام حضور کو دیکھ رہے تھے تو حضور نے اگلا جملہ فرمایا, حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, اب میرے بعد نبوت ختم ہے, نیا نبی نہیں آئے گا. تو کہتے صحابہ کرام نے گویا آنکھوں سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے بعد نبوت ختم ہے تو اسلامی سیاست بھی ختم ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء, میرے نائبین علماء خلفاء آئیں گے سیاست اسلامیہ میں. تو کہا ایک دو ہوں گے؟ فرمایا جی نہیں, فَيَكْثُرُونَ, کئی علماء ہوں گے جو اسلامی سیاست کو سنبھالیں گے. میں نے کہا ملک پاکستان جب بنا تو ہمارے پہلے امیر کون تھے؟ مولانا احمد لاہوری. اس جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر بر صغیر میں کون تھے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ. یہ تو وہاں سے چلا ہے. تو یہ جو سارے علماء آ رہے ہیں یہ حدیث جانتے ہیں, انہیں یہ حدیث پتہ ہے, اس لیے انہوں نے اسلامی سیاست میں انٹری ماری ہے. میں نے کہا سن لو. کہتے مولانا ہم تو سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک گندی چیز ہے. میں نے کہا جی جو تمہاری طرح سادی توری ہوتی ہے نا, بالکل سادے لوگ ہوتے ہیں, یہ جو سادے ہیں نا یہی کام خراب کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سیاست گندی چیز ہے, مولوی کو نہیں آنا چاہیے. بھئی گندی چیز ہے تو صفائی کریں, صفائی کے لیے عالم چاہیے. میں کو دسو ایک جاتے موتر پیا ہوئے, وہ کو دھوڑ واسطے موتر تا نہیں, وہ کو دھوڑ واسطے پانی چاہیے. ہاں نا, پلیتی کو دھونے کے لیے صاف پانی چاہیے. تو اگر وہاں غلاظت ہے تو علماء کو بھیجو. 7 کے 6 مولوی گئے تھے 1974 میں, حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ, باقی علماء, اور مرزائیوں کی منجی ٹھوک کر آئے تھے. ٹھیک ہے, 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں جو مرزائیوں کی منجی ٹھوکی ہے نا, یہ 2-4 مولوی گئے تھے. آپ علماء پر اعتماد کر لیں, علماء ہر فتنے کی منجی ٹھوک کرائیں گے انشاءاللہ. جی ہاں, فتنے کی بھی اور فتنے کی بھی, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے, آج ہم نے سمجھا مولوی یہاں نہ آئے, تو مجھے کہتے ہیں اچھا مولوی فضل الرحمان صاحب اسی لیے اسلامی سیاست میں. میں نے کہا جی اسی وجہ کو سیاست میں ہے. تو پھر تھوڑا سا نرم ہوا. پھر مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ایک بات ہے. میں نے کہا جی آپ شوق سے کریں. تو ایک جملہ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر بل, ٹرانسجنڈر ایکٹ یہ پیش ہوا ہے. جی ہاں ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا, تو جس جماعت سے ہے, میرے سادہ اس قسم کے یوتھی بھائی, جس جماعت میں تم تشریف فرما ہو, وہ جماعت کہتی ہے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا ڈاکٹر شیری مزاری تمہاری وزیر تھی, علی محمد خان تمہارا سینیٹر تھا. جی ہاں. میں نے کہا انہوں نے تو ٹرانسجنڈر ایکٹ کے لیے باقاعدہ کاؤنٹر بنوایا ہے پیمز اسپتال میں. کتنے بندوں نے اپنے جینڈر کو ٹرانس کرایا ہے, تبدیلی جنس کرائی ہے. تو تمہاری ریاست مدینہ کہاں تھی؟ میں مولوی کی جواب تو دیتا ہوں, لیکن تم لوگ کہاں تھے؟ چپ. میں نے کہا یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ بل پیش کس نے کیا تھا؟ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ بنا ہے اس کا بل پیش کس نے کیا تھا؟ چپ. میں نے کہا 3 جماعتیں ہیں, قاف لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے اور پیپل پارٹی ہے. ان میں ہمارا تو نام ہی نہیں ہے, پیش بھی تم نے کیا ہے. وہ تو نام لکھے ہوئے ہیں اسپیکر کے وہاں ڈائس پر, کس کس نے پیش کیا. کہتے اچھا آپ لوگوں نے مخالفت کی؟ میں نے کہا جی ہاں. جس دن اسمبلی کا سیشن ختم ہو رہا تھا, اب اگلی حکومت نگران بننی تھی, آخری اجلاس تھا, تم لوگوں نے ڈاکہ مارا اور اس وقت پیش کیا. وہاں ہمارا کوئی ایم این اے نہیں تھا سیاہ ایک بندی کی, وہ ہماری بندی محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ بیٹھی تھی. انہوں نے کھڑے ہو کے اس پہ اعتراض کیا کہ اسپیکر صاحب یہ بل غلط ہے, اس کو بھیج دو وہاں پر, اس میں اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہم اس کو دیکھ لیں گے, آپ اس کو پاس نہ کرو. لیکن عددی قوت تمہاری تھی, تم نے پاس کر لیا, اس میں ہمارا کیا چکر ہے. لیکن اب یہ جو بل آیا ہے تو سارے تم مولوی سے پوچھتے ہو کہ مولوی نے کیا کیا. یہ جو باقی جماعتیں ہیں تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا تو سچی مچی تو سمجھیں دے وے سارے والے بے دین ان کو مولوی تو پوچھو بے, اگر وہ بے دین ان تو ووٹ کیوں نہیں دے وے انہوں کو. میں نے کہا اپنا سے پوچھو. یہ حقیقتاً ذمہ داری ہماری نہیں تھی, پیش تم نے کیا تھا, تم اپنی بات کرو.
لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو. مولانا نے پھر بھی عوام کو مایوس نہیں ہونے دیا, پاکستانی قوم کے سامنے جوابی ترمیمی بل بنایا, علماء کرام کو چیک کرایا, چیک کرا کر اسے سینٹ میں پیش کر دیا کہ پرانا بل ختم کرو, یہ اسلامی بل نافذ کرو. جمعہ 8 دن ہونے دیں, یہ سرکاری پروسیس پورا ہو, ہم اس 2 نمبر بل کو انشاءاللہ تعالی یوں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑائیں گے جیسے فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, کام پھر بھی علماء نے کیے. مولوی بیٹھے اور دین کے خلاف بل پاس ہو جائے, آپ سن لینا, یا ہم مر گئے ہوں گے اس دن یا ہماری زندگی نہیں ہوگی, یہ ہوگا. یہ کوئی بات ہے. لیکن پھر بھی کام ہمارے والے کر رہے ہیں دین کے لیے. تو جب تمہیں اب مولوی یاد ہے نا, تو میں نے کہا جب ووٹ پہ پرچی پہ ووٹ لگ رہا, ووٹ کی پرچی پر مہر لگ رہی ہو نا, اس وقت تم لوگ حضرت مولانا کو یاد کر لو, تو انشاءاللہ اب رونا نہیں پڑے گا. اون ویلے تو میرا وزیر, میرا مشیر, میرا سرمایہ دار, اون ویلے یہ ابے یاد ہیں. تو ہن مولوی کتھا آ گیا. بہرحال وہ ہم اس پر تھے, ایئرپورٹ پر تھے, تو ٹائم تو کافی تھا, ہمارا جہاز ویسے ہی اس دن لیٹ تھا, تو میں نے اس کے ساتھ کچھ ٹائم ضائع کیا یا کچھ ٹائم قیمتی بنایا. اب یہ آپ نے فیصلہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. تو میری بات کا مطلب ہے میں حیران ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ رات اس دن کی بات ہے, ہم لکی مروت کے غزنی خیل علاقے میں تھے, مجھے وہاں جلسے پہ ایک پرچی آئی ہے, جی میں تجھے نامہ اعمال بھیجا نا, ایک نہیں 100 پرچی آئے. تو اسے مجھے پرچی آئی کہ مولوی صاحب آپ کے 15 لاکھ فالوورز ہیں انٹرنیٹ پر. میں نے کہا الحمدللہ 1.5 ملین پلس ہیں. کہتے ہیں اتنے فالوور تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے فیس بک پہ نہیں ہیں, تو آپ اتنی بڑی فیس بک پہ بڑا پیج رکھنے کے باوجود بھی مولوی صاحب کی تائید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہی تو اس کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ ہم جیسے بڑے پیج والے بھی اس کے مقتدی ہیں. ہسو کوئی امام منی کڑوتی ہے والی تک رول ہے. تو بھائیو دینداروں سے ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے. یہ آپ کی پرچی ہے, نرم سوال نرم جواب, گرم سوال گرم جواب. ہاں میں کو نہ آکھا ہے مطلب این رولا پاتے, امیر صاحب بیٹھے نے پرچی جیری آندھی پہ یہ دے بیٹھے, ہمارے حضرت حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, باقی ہمارے بھائی خالد, حاجی عصمت اللہ صاحب, جتنے میرے یہاں قریبی بزرگ ہیں سارے یہاں تشریف فرما ہے. یہ وہ لوگ ہیں, حضرت حاجی موسیٰ صاحب بھی مجھے فرما رہے تھے تیرے گارڈ والے نے مجھے اندر نہیں آنے دیا. میں نے کہا اس کو نہیں پتا کہ حاجی موسیٰ سے میرا تعلق کیا ہے. میں کہ حضرت میں تو قصور لہا ایسا, لیکن ہماری مجبوری ہے, کچھ ایسے ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے, کہتے ہیں امام محراب میں کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو کھڑا ہونا اس کا کس وجہ سے مکروہ ہے؟ بھائیو جب امام کھڑا ہو نماز کے لیے تو وہ مقتدیوں کے ساتھ ٹھہرے. جو محراب مسجد سے باہر ہوتا ہے نا, مسجد سے بڑا ہوتا ہے, تو اس میں اندر جا کے ٹھہر جائے تو وہ الگ عمارت ہوتی ہے اور مسجد الگ عمارت ہے, کیونکہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے محراب. ادھر جانے پہ تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے, تو اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ امام صاحب جو ہے کہاں ٹھہرا ہے. اس لیے بہتر ہے اگر امام وہاں ٹھہرے تو پاؤں کچھ نہ کچھ باہر رکھے تاکہ سمجھ آئے یہ اس عمارت میں ان مقتدیوں کے ساتھ اتصال اور متصل ٹھہرا ہے. بہتر یہی ہے. ہمارے یہاں رواج ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ اس کے گھر والے کپ, پرچ, سکول, لوٹا, جائے نماز, سرما اکٹھا اٹھاتے ہیں اور ایسے اس کو دیتے ہیں. اس کا کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں یہ ہیلا اسقاط کا معاملہ ہے. اس ہیلا اسقاط کے معاملے سے بچیں, یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے. عورتوں کے بارے میں رواج ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو 300 روپے دیتی ہے اور پہلی عورت دوسری عورت کو پھر 500 دیتی ہے. ایسا کرنا اور ایک دوسرے کو دینا کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے کیا ہے. بہرحال یہ لگتا تو سود ہے اور کچھ نہیں ہے. سود ہے. پیسے کم دے کر زیادہ پیسے لینا یہ سود ہی ہوتا ہے. کم پیسے دے کر زیادہ پیسے لینا یہ سود ہے. باقی پتہ نہیں ہے کیا چکر ہے. سارے پاسے تو کئی رن بخار ہی کہیں کو نہیں دی, تمہارے پاسے 500 دیں دیے. ہاں سارے پاس تو بخار ہی نہیں دیں دی ایک سال بہ کو. جی ہاں, یہ رنا دی قوم تو خدا بچاوے. پتہ نہیں آپ کیا کیری سال لیتی ہو, سب کو یہ نہ کہہ دے بوئے تھے. اچھا یہ دیکھو تو یہ نلی میں لکھا نا, تو ادھی ادھوری گال لکھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں شادی کے موقع پہ دیتے ہیں, یہ قرض نہیں ہوتا. یہ ویسے نیوتا کی رسم ہے, 300 دے دو تو 500 لے لو, یہ رسم بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہدیہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ مجھے بڑھا کر دوبارہ دے گا. ہدیہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ تو کاروبار ہو گیا نا, بھئی ایک ڈے تے ڈو گھن, ٹھیک ہے, ڈے گھن وٹا سٹا تھی تھا پیا صحیح, تو یوں نہیں ہوتا. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ہدیہ دے فی سبیل اللہ دے. میرے خیال میں یہ سلامی تو نہیں ہے وہ جو ولیموں پہ ہوتی ہے. ہاں اے مصیبت ساری گال پئی ہوئی ہے. یہ جو سلامی والا چکر ہے نا, یہ میں آپ کو سمجھا دوں, یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. یہ جو ولیمے پہ پیسے لیتے ہیں نا,
یہ ہوٹل سے زیادہ ظالم ہے. ہوٹل والے پہلے کھانا دیتے ہیں بعد میں بل لیتے ہیں, اور یہ پہلے پیسے لیتے ہیں بعد میں کھانا دیتے ہیں. سلامی کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے, کوئی شریعت کا حصہ نہیں. آپ نے ہدیہ دینا دلہے کو جا کے دے دو, اس لیے نہ دو کہ لکھ کے رکھو 200 دیتا ہے تو میں 500 دے سا, یوں نہیں ہے. اللہ کے لیے دینا ہے دے دے, ورنہ ولیمہ تو وہ ہے جس کو فی سبیل اللہ خیرات کہتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر الولیمہ ایک شر الولیمہ ہے. خیر الولیمہ وہ ہے جس میں غریب بلائے جائیں, امیر بھی آئیں لیکن غریب بھی آئیں, اور شر الولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو روک دو. تو غریب تو دوبارہ لوٹانے کی حیثیت میں نہیں ہوتا, تو اس لیے لینے دینے کے چکر کے معاملات آپ نہ رکھا کریں. میں الحمدللہ کسی بھی آج تک مجھے یاد ہے الحمدللہ کسی بھی ایسے ولیمے میں آج تک شریک نہیں ہوا جس ولیمے میں ڈھول باجے ہوں یا جس ولیمے میں 2 نمبری رسم ہو. میں کبھی شریک نہیں ہوا. مجھے پتہ چل جائے میں اسی وقت ہی اٹھ جاؤں, جاتا ہی نہیں ہو, تم جانو تمہارا کام جانو, ہم نے حرام نہیں کھانا, آپ ناراض ہوتے ہو کل کے آج ہو جاؤ. 2 نمبروں پر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, یہ پیسے لے دے کر یہ معاملات ہے. ایسے کسی ولیمے میں آپ شریک نہ ہو. ولیمہ ہوتے اللہ کے. اچھا میں ایک بات کروں, ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, یہ حضرات جانتے ہیں, میں اپنی چھوٹی عمر کی بات کرتا ہوں. ہمارے ہاں جو ولیمے ہوتے تھے نا, اس وقت یہ ہال نہیں بنے تھے, میرج لان نہیں تھے, گلیوں میں ولیمے ہوتے تھے. راہ جاتا فقیر جا رہا ہوتا تھا, اس کو بٹھاتے تھے, بھائی بیٹھ جا ولیمہ کھا لے. وہ کھا لیتا, دعائیں دیتا, تو ہمارے ماں باپ کی شادیاں بچ گئیں اور چل گئیں. آج ہماری شادیاں ناکام کیوں ہیں, آج معاشرے میں طلاق کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ 2 نمبری ولیمے ہم نے کیے. اس زمانے میں فی سبیل اللہ ولیمے ہوتے تھے. تو بھائی ان غلط رسموں سے ہمیں بچنا چاہیے. مسجد سے لوگ, یہ مسجد ہے ہاں ماشاءاللہ, اردو بھی مسجد لکھی ہوئی ہے. مسجد سے لوگ اچھا بہت سے لوگ مسجد کا پانی اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا سبزی والا دکاندار اپنی سبزی کے لیے استعمال کرتا ہے, ایسا کرنا کیسا ہے؟ مسجد کا پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو مسجد ہی کا موٹر چلا کر, مسجد ہی کے نلکے کو چلا کر, مسجد ہی کے پانی کو لیتے ہو تو مسجد کو کوئی ہدیہ بھی دے دیا کرو. مسجد کا بل اپنے ذمے لے لو, پھر آپ کے لیے موٹر چلے گا, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہیں بل میں دیتا ہوں, پھر آپ لے لیں. ورنہ اس طرح آپ یہاں سے مفت لے کر اور آگے پیسوں پر بیچو گے تو مسجد کا فائدہ آپ بیچ رہے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. برتھ ڈے, جنم دن منانا کیسا ہے؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں, لیکن جنم دن سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ بندہ انڈیا کی فلمیں دیکھتا ہے. جی ہاں, یاد رکھیں, یہ جنم دن آپ نے وہاں سنا ہے تو اس لیے آپ کو پتہ ہے, ورنہ آپ سالگرہ بھی کہہ سکتے تھے. جو جنم دن کا لفظ ہے نا, اے خدا کے لیے یہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, یہ تم سے پوچھو گی. دوسری بات, برتھ ڈے منانا نہ شریعت کا حکم ہے, نہ دین کا حکم ہے, نہ اسلام کا حکم ہے. لوگوں کے رسم رواج ہے, رسم رواج سے بچ جائیں تو بہت بہتر ہے. یہ جو سال گرہ کہتے ہو نا, اس پہ تو رونا چاہیے کہ 1 سال گر گیا. سال گرہ, سال چڑھا تو نہیں ہے نا, سال گرہ, اس پہ تو رو کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. نہیں, ڈول ڈمک کے چلتے پہنے 1 سال رہ گیا ایسا ہی, سبحان اللہ, یہ خوش مردی کا حال ہے. یہ انگریز کی رسمیں ہیں بھائی. عام دنوں میں اور محرم میں کالے کپڑوں کے بارے میں تشریف فرمائیں. ہمارے اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ کالے کپڑے پہننے جائز ہیں. پسندیدہ لباس سفید ہے, پسندیدہ سفید ہے, کالا جائز ہے. لیکن ہمارے اکابرین علماء محرم میں پہننے سے منع کرتے ہیں کہ مشابہت ہو جائے گی, اس لیے ان دنوں میں آپ نہ پہنیں. اگر ہماری مسجد دور ہے اور کسی اور مذہب والوں کی مسجد قریب ہے تو اپنی مسجد, بابا اپنی مسجد میں نماز پڑھو. میں دوسرے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا آپ کو جواز کا فتویٰ نہیں دیتا. میری گردن میں اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ جہنم کی پل بن سکے. تمہاری نماز نہ ہو اور میں کہوں انہوں نے پیچھے ٹھوکی رکھو, میں نہیں کہوں گا. خالصتاً امام صحیح العقیدہ ڈھونڈیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں. آج کل مسجدوں کے اماموں کے ساتھ لوگ برا سلوک کرتے ہیں, اس کا کیا حال ہے؟ ڈنڈا چاہ کے امام کٹے اپنے مقتدیاں کو بھی ہوں کیڑا حال ہے. سوٹا چاہے تھاپی گھرنا وے ڈو ڈو تھپا آنے کو رکھے. امام کے ساتھ برا سلوک, یار ویسے کرتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. ایک مسجد کا حال مجھے پتا چلا کہ 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو سارے مقتدیوں نے امام کا گریبان پکڑ لیا. میں نے کہا وہ امام ہے جس کا گل تو خالد بھائی ہوں اے حال ہے, انہیں سو کیا کرے بندہ, امام کا گلما نہ پکڑو. تن کہاں جائے بندہ, اب کہاں جائیں گے بھائی, کچھ تو سوچیں. اچھا امام 2 منٹ لیٹ ہو جائے, ایسے اس کو گالیاں دیتے ہیں جی میں امام نہ ہو نہ زنانی ہو بنے تھے آج لون گھٹ گھتا ہے بھائی, یہ رولا پاتی پہنو نہ. او خدا کے بندے, تمہارا امام ہے, وہ بھی انسان ہے. میرا ایک شاگرد ہے, میں تمہیں سناؤں, حضرت عائشہ صاحب میرے ایک شاگرد ہیں,
میں ایک مسجد میں گیا, ان کی مسجد میں تقریر کر لیں, مجھے نہیں پتا تھا یہ شدہ کوئی مغالہ مل ہے, تو مجھے پرچیاں آنا شروع ہو گئی کہ جو امام میچ دیکھتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں نا, میں اس کو بھی دیکھوں, اور دوسری تیسری پرچی میں لکھا ہوا آ گیا کہ اس امام نے میچ دیکھا, ٹی وی دیکھتا ہے, اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو مجھے سمجھ آ گیا کہ امام ہی ڈٹھی بیٹھے تھے, مقتدی بھی ڈٹھی بیٹھے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ تم لوگ بھی دیکھتے ہو میچ؟ کہتے جی ہاں. میں کہا جبل تو آلی تھی ہے میچ دیکھنے والے دی, میچ دیکھنے والے دی بھی تھی ہے, ہک ہو جائیں. میں نے تو سا کل کی بات ہے, میں اسلام آباد ایئرپورٹ اترا نا, ذوالقرنین اور میں آ رہے تھے, ہم نے وہاں دیکھا ایک داڑھی منڈا ہوا شخص امام بنا ہوا تھا, اور پیچھے داڑھی منڈے اس کے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھ رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ امام بنا ہے. تو مجھے کہتے ہیں استاد جی امام مقتدی ہک ہو جائیں, وہاں ہک بیٹھے پیچھے تھی دی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پوتر, خود ہی مٹی خو کو لگی پئی ہے. تو یہ مسئلہ ہے نا. تو میں نے کہا پھر تمہاری ہوتی ہے. بعد میں نے اس امام سے کہا, میں نے کہا سایہ مویا تو کیوں ٹی وی دیتا ہوں؟ مجھے کہتے ہیں حضرت قسم سے میں نہیں دیکھتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس دن ہوٹل سے آ رہا تھا چائے پینے کے لیے, میں رک گیا تو یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, انڈیا پاکستان کا میچ لگا ہوا تھا, تو میں بھی پاکستانی ہوں نا, میں ہی کھڑو گیا, میں دیکھا کوئی چھکا چوکا دیکھا, کل بھی آوراں دا میچ ہے صحیح. میں وہ ڈٹھا, یہ سارے آدن تیرے پیچھے نہیں تھے بھی. میں موت پیا نہ دیکھے آتا کو کڑی لوڑ آئی, رننا ہی اتر ہی کھیندن. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے پکڑ لیا. تو بھائی جو آدمی میچ نہیں دیکھتا وہ اپنے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے نا, کہ عورتوں کو دیکھتا ہے, لیکن جس کے گھر میں ٹی وی ہے نا اس کی اس امام کے پیچھے ہو جاتی ہے. ایویں نہیں بھی مولوی تو آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی چاہیے تو آپ یہ جائیں ہو تو سب نہ پوتر یہ جی مقتدی وہ جی امام, ہاں آدن جیسی روح ویسے فرشتے. آج کل مسجد و اماموں کو اچھا ایک بات اور بھی ہے, مسجد کے امام کے ساتھ لوگ برے سلوک کرتے ہیں نا, تو میں نے کہتا ہوں یاد رکھو یہ مسجد کا نوکر ہے, اللہ کے گھر کا ہے, تمہارا نوکر نہیں ہے. تھوڑا گزارا کرو, یہ تمہیں نماز پڑھاتا ہے. اگر اس بندے کا وضو نہ ہو اور یہ نماز پڑھا دے, کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو امام کی قدر کریں, امام کی وضو ہوگا, امام کے کپڑے پاک ہوں گے تو سب کی ہوگی. تمہارا اللہ کے ہاں عبادت کو مقبول کرانے کا یہ واسطہ ہے, تو اس لیے اس پر نرمی رکھیں. لوگ کہتے ہیں امام مسجد کو تنخواہ دینا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اگر تنخواہ دینا چاہیں تو کتنی تنخواہ دیں, دلائل پیش کریں. نہیں, دنیا میں یہ جو دین پڑھاتے ہیں اسلامیات ٹیچر اسکول میں, یہ بھی تو قرآن پڑھاتے ہیں, تو اسلامیات ٹیچر کی تنخواہ جائز ہے, تو مسجد کے امام کی تنخواہ بھی جائز ہے. سادے بندے. بھائی مسجد کا امام وہ نماز پڑھا رہا ہے, ہمارے لیے وقت نکال کے بیٹھا ہے. اگر یہ جا کر کماتا تو ایک دن میں کتنا کما سکتا, تو جتنا یہ کما سکتا ہے اتنی اس کی تنخواہ رکھ دو, حق بنتا ہے اس کو دے دو. آپ نماز کی تنخواہ نہیں دے رہے, آپ وقت کی تنخواہ دے رہے ہو, کہ یہ وقت کسی اور جگہ لگاتا تو اس کو کتنا مل سکتا تھا, آپ اس کو یہاں تنخواہیں دیں. آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے لیے سب کچھ ٹھیک رکھا ہوا ہے, اور امام کی تنخواہ سنو تو یقین مانے بکری کو بھی رونا آ جائے. 2000 ہے 4000 ہے 5000, اے امام دی تنخواہ ہے. آپ کی بجلی ٹی وی اور گیس کا بل بہت زیادہ ہوتا ہے, امام کی تنخواہ اس سے بھی کم ہوتی ہے. تو تھوڑا گزارا کریں بھائی, اپنے ائمہ کی قدر کریں, اپنے اماموں کی قدر کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا امام بنا دیا ہے, تو آپ حد سے بڑھ کے ان کا تعاون کریں. یہ کرونا آیا تھا نا, راشن بانٹے تھے لوگوں نے. ایک مسجد کے امام سے پوچھا کہ غریب دن آتا لسو, تو میں نے 2 بندوں کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم اس غریب سے پوچھتے ہو کسی اور غریب کا نام بتاؤ, یہ غریب تمہیں نظر نہیں آتا. ایک ہمارا شاگرد ہے وہ امام مسجد ہے, اس کو کسی نے موٹر سائیکل لے کر دیا کہ مول صاحب آپ سائیکل پہ نہ ہو, موٹر سائیکل پہ آیا کرے. بائک لے دیا, 4 مقتدی آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے بیٹھ گئے. امام ایجنسیاں دیں صحیح کو موٹر سائیکل کہیں کھنا دیتا ہے. میں کہ تھوڑی لوگ نہ تھی وے, تو سا 4 پھیتیاں والی گڈیاں رکھی کھڑوتے ہوئے امام پچا گیا, تو آپ کو امام دے 2 پھیتیاں والا موٹر سائیکل نہیں پچدا. جی ہاں, امام موٹر سائیکل تو چڑھا ہے, کوئی کہتے گھر تو نہیں کندھی تو نہیں چڑھ گیا جو تو آپ کو رولا پیا پیا امام کو کہتی گیا. او خدا دے بندے, اس کو عزت ملی ہے, تمہیں لوگ ہدیہ دے دیں تو ٹھیک ہے, اس کو کسی نے لے کر دیا تو کہتی گیا. تو بھائی امام کی عزت کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں عمران خان کے پاس یہودی ایجنڈا ہے. لوگ نہیں کہتے, قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا یہ موقف ہے, اور ہم جملہ علماء کرام ان کی تائید کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس یہودی ایجنڈا ہے, ہم اس کو یہودی نہیں کہتے, ہم مسلمان کہہ رہے ہیں. میں عمران خان کو یہودی نہیں کہہ رہا, یہودیوں کا ایجنڈا ہے ان کے پاس, یہودیوں کی ایجنٹی ہے ان کے پاس. کیوں؟ یاری ہے ان کے ساتھ ان کی. اگر یاری نہیں ہے
تو آپ مجھے بتا دیں جناب عمران خان صاحب کے بچے کس کے پاس پل رہے ہیں؟ اس شخص کا نام ہے زیک گولڈ سمتھ، اس کے باپ کا نام ہے گولڈ سمتھ، اور ان کی جماعت کا نام ہے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل، CFI، اسرائیل کی یار جماعت ہے۔ تو وہ کون ہے لوگ جن کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں؟ آپ ہمیں کہتے ہو ان کے پاس یہ ایجنڈا نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اس نے اس کے جا کے 2013 میں اس کے لیے ووٹ مانگے ہیں، یہودی جماعت کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے لیے۔ تو اس لیے مولانا فرمان صاحب کہتے ہیں، باقی ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے یا اس کو یہودی نہیں کہہ رہے، جس ایجنڈے پر یہ چل رہا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے 72 آدمی شہید ہوئے۔ پاکستان انڈیا کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سید خاندان سے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ حضرت حسین کے خاندان کے آدمی پاکستان یا انڈیا میں بھی آ گئے تھے۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت حسین کے خاندان کے کربلا میں 72 آدمی شہید ہوئی، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ کے خاندان کے کوئی زیادہ سے زیادہ بھی شہداء ہیں نا، وہاں سیدات لوگ اور سید ہیں، ان کی تعداد 40 سے بھی کم ہے، باقی ان کے دوست اور مددگار تھے، تب جا کر تعداد 72 بنتی ہے، ورنہ 21 یا 35 کے لگ بھگ سیدیں زیادہ نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ حضرت حسین کا خاندان بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک کیوں نہیں آئے؟ ان کی اولادیں آئی ہیں، سادات ہیں۔ یار میری ماں سید ہے، میری والدہ مکرمہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، تو میرے خیال میں 29ویں یا 39ویں پوتی بنتی ہے، تو میں سید ہونے کا انکاری نہیں ہوں، سید ہیں، ہاں سید سچا ہو۔ جھوٹ کے نام پہ آپ حضور کے خاندان کو بدنام نہ کریں، ورنہ آج کل لوگ جہاں سے بھی ہو میں سید ہوں، اتنے سید بنے ہوئے، اتنے تو سعودیہ میں سید نہیں ہے، تو بھائی سید ہو اصل ہو، جھوٹ نہ بولو۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے نا اپنے خاندان کا، تو حدیث پاک میں اس کو اپنے ابا تبدیل کرنے کا شوق ہے۔ خاندان بدلنے کا معنی ہے کہ ابے کو تبدیل کر رہا ہے، کدیا کو اپنا پیو تبدیل کرنا تو شوق ہے، وہ ہونا سا کیا ہے، لیکن سید ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، سادات ہیں ہمارے ہاں، سادات کی جوتی ہمارے سر کا تاج، میں سادات کی عزت قدر دانی کا قائل ہوں، لیکن یہ ہے کہ سید ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت جی منکر حیات النبی کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ میں تو بالکل نہیں پڑھتا، ہمارے پاس باقاعدہ علماء دیوبند کے دارالعلوم دیوبند سے فتاویٰ موجود ہے، حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا فتویٰ موجود ہے، مختلف دارالفتاء کے فتوے ہیں کہ ان کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں۔ جو نعت خان حضرات پیسے مانگتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ایک نعت خان آپ کے پاس آئے لاہور سے چل کر ادھر تک، وہ آپ کو نعت سنا جائے، آپ اس کو بلواؤ، آپ اس کو کرایہ نہیں دو گے؟ آپ کرایہ نہیں دیں گے؟ آپ کیسے کہتے ہیں جو پیسے مانگتے ہیں؟ وہ آپ کو اس لیے کہتے ہیں بھی آپ ہمارا کرایہ دے، تو آپ ان کو کرایہ دینے کے تو مجاز ہے، باقی پیسے تو فقیر مانگتے ہیں، نعت خان تھوڑی مانگتے ہیں۔ فقیرہ کو ٹھوکی رکھو، جرا مہمان ہے وہ کو بھوکے منہ ٹورو، یہ کہاں سے آ گیا؟ جن کے عقیدے میں شرک ہے بابا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا حکم، نماز جنازہ کے بعد دعا ہے لیکن قبر پہ جا کے، حضور پاک علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا، پھر قبر پہ جا کے تدفین کی، اور تدفین کے بعد دعا کی، بالکل جائز ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد ہمارے نبی پاک نے کوئی دعا نہیں مانگی، اور نہ حضور پاک سے اس دعا کے لفظ ملتے ہیں، اگر ملتے ہیں تو 2 4 5 ہمیں حدیثیں دکھا دیں جس میں حضور نے اس صحابی کے نماز جنازہ کے بعد فرمایا ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگو، وہ لفظ ثابت ہی نہیں ہے، کوئی ہمیں 2 4 حدیثیں دکھا دیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت، جی ہاں، فرض نماز کے بعد حضور پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے، دعا مانگتے، صحابہ آمین کہتے، اس پر مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث موجود ہے، سنن الکبریٰ بہقی میں موجود ہے، اعلاء السنن میں موجود ہے، اس کے علاوہ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن کے جلد اول میں اس پر 7 حدیثیں لکھی ہیں، تو لہٰذا حدیث ثابت۔ ہم اس کو ضروری نہیں کہتے کہ فرض ہے دعا مانگو، مستحب ہے، مسنون ہے، سنت کا کام ہے تو دعا مانگنی چاہیے۔ والی بال کے میچ کے دوران پیسے لگانا جائز ہے؟ بابا والی بال ہو یا کوئی اور بال ہو، پیسے لگانا غلط ہے، یہ جو شرط لگاتے ہیں تو قانونی طور پہ بھی غلط ہے، اسلامی تو ہے ہی، قانون میں اس کو سٹا کہتے ہیں اور پتہ نہیں جوا کہتے ہیں، تو ہوں جواری بڑھا کے میرے کو پوچھو بھی جوا جائز ہے؟ سبحان اللہ، نمو نمتھا جن پہاڑو لتا، جوا کہاں جائز ہے خدا کے بندے؟ قرآن کہتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جوا شیطانی عمل ہے، اس سے بچ جائیں، بالکل جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کہتے ہیں اور نعرہ حیدری لگاتے ہیں، بھائی نعرہ حیدری لگائیں تو پورا لگائیں، نعرہ صدیقی اللہ اکبر، نعرہ فاروقی اللہ اکبر، نعرہ عثمانی اللہ اکبر، نعرہ حیدری اللہ اکبر، لگانا ہے تو پورا لگاؤ،
सिर्फ आप नारा हैदरी लगाते हैं, क्यों आप हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह के गवाह हजरत अबू बकर उमर उस्मान को नहीं मानते? अगर निकाह के गवाह ही मुसलमान नहीं है तो निकाह कैसे होता है फिर? खुदा के बंदो, कैसी बात कर रहे हो? हजरत अबू बकर उमर उस्मान हजरत अली मुर्तज़ा ने उन्हें अपना इमाम माना है खिलाफत राशिदा के दौर में, तो हजरत अली मुर्तज़ा का नारा लगाते हैं, उनका भी आप नारा लगाएं तो ठीक है, कोई एक नारा लगाएंगे। अब यहाँ कोई बैठे हुए बंदा सिर्फ नारा सिद्दीकी लगाए, हजरत उमर हजरत उस्मान हजरत अली को छोड़ दे, हम उसे कहेंगे नहीं बेटा रहना साहबा ने केड़ा रोला है? तो भाई बात करनी हो तो पूरी करें। बाकी मुश्किल कुशा एक खुदा, मुश्किल कुशा हाजत रवा एक खुदा, वो है कि अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हम किसी और को अकीदे में मुश्किल कुशा नहीं मानते। क्या शिरक करने वाले हमेशा दोज़ख में रहेंगे या सज़ा के बाद जन्नत जाएंगे? कुरान कहता है खालिदन फीहा, खालिदीन फीहा अबद, हमेशा हमेशा शिरक जो करता है वो जहन्नम में रहेगा, उसको दोबारा निकाल के जन्नत नहीं भेजेंगे रब। इमाम साहब जो मुक्तदियों को खड़ा करके कहते हैं मेरा अकीदा हयातुन नबी है, मगर लोग उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं इमामती है, ऐसा क्यों है? पता नहीं ऐसा क्यों है, ये तो आपको पता है, लेकिन कोई ना कोई मसला होगा। वैसे जो लोग कहते हैं ना हम नहीं पढ़ते, ये कहते हैं कुत्ती चोरा ना रल्ली खड़ोती हो सी, कोई मसला होगा इस इमाम का। ऐसे लोग हमें कहें ना, मुझे कहें, मौलाना अब्दुल समद को कह दें अभी तेरा अकीदा हयातुन नबी तेरे पे जो नहीं पढ़ दे, हमें तो लोग नहीं कहते, आपको तो लोग नहीं कहते, इस इमाम को क्यों कहते हैं? हजरत जी मौलाना जमील रहमतुल्लाह अलैह, हमारे रायवंड के इमाम साहब, रायवंड मरकज़ के मुफ्ती जमील साहब, इनके पास सरगोदा के इलाके के 40 मुक्तदी एक इमाम को पकड़ कर लाए और उन्होंने कहा हजरत हमारे इमाम साहब हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मौलाना ने पूछा बताओ क्या मसला है? उन्होंने कहा जी मैं तो अकीदा हयातुन नबी मानता हूँ, ये लोग नहीं पढ़ते। तो मौलाना ने पूछा कि यार हम भी मानते हैं, हमारे पीछे तो लोग पढ़ते हैं, तेरे पीछे क्यों नहीं पढ़ते? कोई दाल काला है, क्या रोला है ये बताओ। उसने कहा शिरक वाली आयात आती हैं कुरान में, मैं शिरक की नफ़ी करता हूँ इसीलिए मेरे ऊपर नहीं पढ़ते, मेरे पीछे नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा वो तो हम भी नफ़ी करते हैं, तो हम भी शिरक की आयात पर तौहीद की बात करते हैं, लेकिन तेरे पीछे क्यों नहीं पढ़ते बता, तूने कहाँ से पढ़ा? उन्होंने कहा जी ममातियों के मदरसे से। कहा ए रोल है तेरे नाल, अज तौबा तैब थी, ऐलान कर हाथ चाह मेरे प्यो दी तौबा है। वो कहनी सी तौबा तला कर जुल तू इमाम है तेरी फिलानी डेंगनी, हर शे मौक गई। तो कोई रोला तो है ना, तो एक कोई ना कोई मसला हो सी। अगर ये नहीं है, इमाम साहब वीडियो रिकॉर्ड करा दे कि मेरे नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में जिंदा है, कब्र के करीब सलाम सुनते हैं, जो ये अकीदा नहीं मानता वो अहले सुन्नत से खारिज है, उलमा देवबंद से खारिज है। मैं कहूँगा इसके पीछे नमाज होती है, हम पढ़ेंगे, लेकिन बात तो पूरी करें ना। मसला कोई ना कोई होंदा है जिरी वजह को लोगों को मसला है। हज़रत मौलाना फजल रहमान ये मैं बता चुका हूँ। हज़रत जी कुछ लोग कहते हैं कि मौलवी ज़्यादा खाते हैं, कुछ कहते हैं मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से? अजी मौलवी ज़्यादा खाते हैं तो तुम ही खिलाते हो ना खिलाओ मौलवियों को। लोग कहते हैं मौलवी हलवा खांदा है, मैंने कहा जी मैंने तो नहीं देखा हलवे की दुकान पे मौलवी गया हो, ये मुक्तदी जाते हैं लेकर आते हैं मौलवी को खिलाते हैं। हमारे डेरा इस्माइल खान में हलवे की सबसे बड़ी दुकान है, लाला स्वीट हाउस, मकबूल स्वीट हाउस, सारे बुजुर्ग जानते हैं। उनके यहाँ CCTV फुटेज लगे हुए हैं, कैमरा जो आता है जो जाता है, उनसे जाकर एक हफ्ते की वीडियो फिल्म ले लो, आप देखो तुम्हारे पास मौलवी आते हैं या आवाम जाती है ये हलवे लेने वाले। उतना देखो चा उन्होंने कैमरा चाउचा हजरत कोई कैमरा चाउचा भी उतना देखो रेखा दाढ़ी वाले आंदन या सारे ये बै फिरा खड़ोते हैं, कहते हैं मौलवियों के लिए लेने जाते हैं। हाँ जी मौलवी डंडा चाहिए खड़ा वाले से भी गिनन में देवे। और खुदा के बंदे जो हलवा पूरी की दुकान है ना, यक्के दुनियादार आंदन फजल ले हलवा पूरी खावन वास्ते, वत बदनाम मौली मौली खांदा। तो भाई मैंने यकीन माने नहीं देखा जो मौलवियों को तो शुगर है, वो हलवा कहाँ से खाते हैं? अद्धे मौलवियों को शुगर थी अब वो तो हलवा नहीं खाते, वह हूं तो छोड़ देते ना वाल पहले खाते हैं। तो भाई ये तो उलमा पर लोग ऐसे बात करते हैं। हाँ अल्लाह उलमा को वो नेमतें खिलाते हैं जो आम बंदा सोचता भी नहीं। ये दीन की कदर है, कुरान की कदर है। आम बंदा किसी के घर जाए ना वो रोटी खाने के लिए, तो लोग कहेंगे ए मुसीबत टुकरेला इशारे से मुसल्लत है, और मौलवी को लोग मिन्नत करके बुलाते हैं आ जाओ, खाना भी खिलाते हैं और वापस में शुक्रिया भी जाकर शुक्र है मौलवी साहब आया तो हैं। तो उलमा की तो कदर है भाई, यही तो इनकी कदर है। दूसरी बात कि मौलवी ज़्यादा खाते हैं, आप कहते हो मौलवी ज़्यादा खाते हैं तो फिर अपनी औलाद को मौलवी बना लो, बगैर कमाए के खाएंगे। वरना तुम कहते हो मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से, इधर कहते हो मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से। तो खावन तो वेला आवे मौलवी ज़्यादा खाते हैं, एडू गालियाँ रल दियन नहीं, एडू गालियाँ रल दियन। ये दो बातें मिलती हैं कि मौलवी ज़्यादा खाता है
پھر کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. یہ وہ حال ہے. کوئی حاج صاحب کو آ کے حاج صاحب وہ بندہ ریٹھا آوے گنجا وڈے وڈے والا آلا. آپ مجھے بتائیں کوئی گنجا بڑے بالوں والا ہو سکتا ہے؟ یا کوئی مولوی عبدالصمد کو آ کے اسے گڈھے کو ریٹھا ہوئے جرا بھجدہ ودا آئی بھئی گڈھے بھج دیں. وہ اندھے کو ریٹھا ہوئے جرا درزی ایسے ہی ستھن سی سکتا آئی. اندھا تو ڈیٹھا ہی نہیں سی سکتا تو آدھے ستھن سیندہ ہے. بھئی اندھا دیکھ نہیں سکتا, لنگڑا بھاگ نہیں سکتا, گنجا بالوں والا نہیں ہو سکتا. تو جو کہتا ہے مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے, پھر کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتے ہیں. یہ دونوں باتیں بھی سچی نہیں ہو سکتی. یہ بھی ایسے ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع. یہ بات جمع ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسے خواہ سے لوگوں نے علماء پر باتیں کر رکھی ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور پھر شادی کے موقع پہ ڈھول باجے بگواتے ہیں, یہ سیدوں کی توہین نہیں ہے. اگر سید ڈھول باجوں کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو وہ گناہ کا کام کرتا ہے, لیکن اس کے خاندان پہ نہ بولو. خاندان سید کا بہت اعلیٰ ہے. خدا کا نام مانے, سادات کی قدر کرے. سادات کے ہم غلام ہیں بابا. وہ حضور پاک علیہ السلام کی قوم ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو میں نے پڑھا ہے, انہیں کوڑا مارنے والا سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا. کہتے ہیں کوڑا لگتا ہاتھی چنگاڑ مار کے بھاگ جاتا, لیکن امام مالک ہر کوڑا, امام احمد ابن حنبل ہر کوڑا کھانے کے بعد کہتے ہیں فوت الک, میں نے تمہیں معاف کیا, میں نے تمہیں معاف کیا. کہتے ہیں 40 سے اوپر اس نے کوڑے مارے. امام احمد ابن حنبل معاف کرتے گئے. کسی نے کہا کیوں؟ کہا اسی لیے فوراً معاف کرنا کہتا تھا کہ پتہ نہیں اس کوڑے پہ مر جاؤں, کل قیامت میں اٹھوں تو حضور پاک کے خاندان کے بندے پر میرا حق نہ ہو. یہ امام احمد ابن حنبل جبل استقامت ہے اس دھرتی کا. پتہ ہے احمد ابن حنبل کون ہے؟ جب فتویٰ دیا نا کہ خلق قرآن کے مسئلے پر میں قرآن کو قدیم مانتا ہوں, حادث نہیں مانتا, 40,000 علماء ساتھ تھے. جب بادشاہ کی طرف سے گرفتاری آئی تو کہتے ہیں 4,000 رہ گئے, اور جب گرفتاری کے آرڈر کے لیے پولیس آئی تو 40 رہ گئے. ہوتا ہوتا 4 بندے رہ گئے. جب پکڑنے کے لیے پولیس دروازے پر آئی تھی تو 2 رہ گئے تھے. ایک احمد ابن حنبل اور ایک ان کے ساتھ راہوائے بزرگ تھے. 2 ہی بندے تھے. ان دونوں کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا. امام راہوائے کی وفات وہیں ہو گئی. ایک بندہ بچ گیا تھا جس کا نام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, اور وہ اس دھرتی پر ڈٹ گیا. ایک چور بیٹھا تھا, وہ مار کھا رہا تھا. اس نے امام احمد ابن حنبل سے کہا پریشان ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا حضرت امام صاحب میں چور ہوں, میں چوری کرتا ہوں, پولیس کی مار کھاتا ہوں, برداشت کرتا ہوں, ڈٹ گیا ہوں. میں تو غلط راستے پر مار کھا کے ڈٹا ہوا ہوں, تو حق کے راستے پر ہے. حق کے راستے پہ آج تو بدل گیا, لوگوں کا ایمان بدل جائے گا. مضبوط رہو. فرماتے اس چور کی نصیحت نے مجھے مضبوطی دے دی اللہ کے فضل سے. یہ امام احمد ابن حنبل ہر کوڑے پر کہتے تھے میں نے سید کو معاف کیا. میرے منہ سے سادات کے خلاف جملہ نہیں نکلے گا, چاہے سیدوں کا جو بھی کوئی غلط کام ہو. جیسے ڈھول بازی ہے, کام غلط ہے, گناہ کام ہے, لیکن سید کا مخالف نہیں ہوں میں. سید میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک کی آل کا نام ہے. حضرت امام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا نام ہے. حضرت امام حسن اور حسین کی اولاد کا نام ہے. ہم کل بھی سادات کو سلام کرتے تھے, میں آج بھی سادات کو سلام کرتا ہوں. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.